آپ کا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے اصل تعلق ہے کیا؟ انور شاہ کشمیری صاحب کی تو تصویر اتنی وائرل ہوتی ہے، وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی تصاویر نہیں۔ 2006 کا انتخاب آپ کا پہلا انتخاب تھا، متحدہ مجلس عمل کا ٹکٹ مجھے نیلم سے ملا۔ عوام بیچاری کا کیا قصور ہے؟ فوج کو بھی اس نے حوصلہ دینا ہے، فوج کی پشت پہ بھی اس نے کھڑا ہونا ہے۔ عوام کے لیے کب کون کھڑا ہوگا؟ عوام کے حالات کب کیسے سدھریں گے؟ عوام فوج کا پشت ہے، فوج کی پھر پشت کے ساتھ پھر اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے۔ ابھی بھی تو ہمیں $2 واپس کرنے ہیں، UAE مانگ رہا ہے فوری طور پہ۔ قرضے حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور مودی اور اس کی 3 ایڈیٹ اجیت دوول، جے شنکر اور راج ناتھ سنگھ، تو یہ بیٹھے لوگ یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ بھائی پاکستان کے لوگ پرواہ ہی نہیں ہے، وہ تو میمز بنا رہے ہیں، وہ تو نہیں میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے خلاف میمیں نہ بنائیں۔ عرب مزاح کر رہے ہیں کہ پاکستان نووی کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم۔ اس بار انہیں فنٹاسٹک ٹی پاکستان سے نہیں ملے گی، خواجہ حسن نے بھی کہہ دیا نا اس ہم کلکتہ تک پہنچا کے آئیں گے۔ لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو دہلی ہمارا پہلا پڑاؤ ہوگا، آخری نہیں ہوگا۔ بیک ٹو دا ٹاپک، 5 ممالک کیوں آپ نے خاص کیے؟ جو اللہ کی اس قانون کو نہیں سمجھے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ چنگا جال ہے، اس جال کے چکر میں ایران روزانہ 250-300 ڈرون بھیج دیتا ہے، 60-70 میزائل مار دیتا ہے۔ ٹرمپ کا غصہ کس چیز پر ہے؟ کہ محمد بن سلمان ان کے ٹریپ میں نہیں آ رہا، یہ غصہ ہے ٹرمپ کو نا۔ 50-60 ہزار جو کمانے والا بندہ تھا اس کے اوپر اس وقت کیا بیت رہی ہے؟ ایک ٹنور میں 4 وزیر اعظم آ رہے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے، ان سب وزراء اعظم کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑے مثالی رہے ہیں، اور یہ ہر وزیر اعظم کو یہ بات معلوم ہے کہ میں سمجھتا ہوں وزیر اطلاعات کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ حکومتی بیانیہ عوام تک پہنچائے۔ وزیر اطلاعات کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ آل جموں و کشمیر جمعیت علماء اسلام، اس کا انتخاب کس سے ہونے جا رہا ہے؟ اس پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے، نون لیگ سے بھی ہو سکتا ہے، مسلم کانفرنس سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بادشاہ نے کہا تھا کہ تو نے میرے کانوں کو خوش کیا، میں نے تیرے کانوں کو خوش کیا۔ یہ ساری باتیں سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ انتشار پھیلانے سے حل ہوگا یہ معاملات، یہ اتفاق سے حل ہوں گے نا۔ پاکستان 70 سال سے مانگ رہا ہے، ساڑھے شیئر کرو۔ 74 کے بعد سے کیا ہو رہا ہے؟ تو ٹائم لگتا ہے چیزوں سے نکلنے سے۔ نقوی جواد نقوی صاحب کو تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان میزائل مار رہا ہے، تو پاکستان میں ہی ہر کسی کو اجازت کیوں ہے نکلنے کی؟ اور پاکستان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے عالم اسلام کے اتحاد کی ساری بات کی، اس میں ایران کا کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ پاکستان تو ایران پر آنے والے مسائل کو روک رہا ہے۔ ایک امت ایک صدا، یہ نعرہ شاہ جی نے کہاں سے لیا؟ کیا مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب حضرت کے بھائی ہیں؟ تو آپ کو دیکھ کے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مستقبل میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہوں گے؟ اور میں کسی خوش فہمی کا شکار بھی نہیں ہوتا ہوں اور مایوسی کا شکار بھی نہیں ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوکس میڈیا کے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر مظہر سعید شاہ صاحب ہمارے دوست ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ پوڈ کاسٹ خالصتاً مبارکباد دینے کے لیے کی جا رہی ہے شاہ صاحب کو کہ ترقی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ آل جموں و کشمیر جمعیت علماء اسلام کے پہلے شاہ جی نائب امیر تھے، اور ابھی نئے انتخابات میں شاہ جی گزشتہ روز مرکزی امیر منتخب ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب مبارک ہو بہت بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمار بھائی آپ کو بھی اور فوکس میڈیا کے تمام ناظرین کو بھی۔ لیکن میں ایک بات عرض کر دوں کہ آپ کی محبت، آپ کا حسن زن اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داریوں پہ مبارکباد کے ساتھ ساتھ دعا دینی چاہیے۔ اور میرے لیے کوئی ذمہ داریاں نئی چیز نہیں ہے، یہ تو دوستوں نے وہاں اجلاس کے اندر اچانک فیصلہ فرمایا تو میں نے ان کی محبت میں اس ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے، ورنہ پہلے ہی مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جن سے نبرد آزما ہونا میرے لیے ایک بڑا مشکل ہے۔ لیکن آپ کی ایک محبت ہے، اور یہ محبت ہماری جو ہے نا وہ اصلاحی طریقے سے بھی ہے کہ ہم کبھی ایک دوسرے کے اندر کوئی خامی دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور بڑی محبت کے انداز میں کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیشہ آپ نے اس کو قبول کیا، اور آپ نے کبھی ہماری طرف کوئی نشاندہی کی ہے تو ہم نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ تو آپ کی مبارکباد سر آنکھوں پر، لیکن اصل تو آپ اور آپ کے ناظرین ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ ذمہ داری امت کے اندر اتفاق، اتحاد اور دینی کام کی ترقی کا ذریعہ بنے اور معاشرے کے اندر خیر کا ذریعہ بنے۔ صحیح ہے، بالکل۔ اور آپ تو بڑے ہیں، آپ تو ہمیں جو کہیں گے ہم نے تو چھوٹے ماننی ہے۔ شاہ جی کا ماشاءاللہ چونکہ میری فیلڈ میڈیا ہے تو شاہ جی مسلسل اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یار یہ بات، اور کئی دفعہ شاہ جی کا مزاج کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ تو ماشاءاللہ شاہ جی باوجود بڑے ہونے کے ہم چھوٹوں کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور ہماری بات کا مان رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں۔ اس پہ شاہ جی آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ آل جموں و کشمیر جمعیت علماء اسلام، ایک تو جمعیت علماء اسلام ہم سن رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب والی ہے، ایک سمیع الحق صاحب والی تھی، ایک اجمل خان صاحب والی ہے۔ اب اس جمعیت علماء اسلام کو ہم یہ کہیں کہ یہ پیر مظہر سعید شاہ صاحب والی ہے، یہ کوئی اس کی ایکسٹینشن ہے، اسی کا ایک کشمیر کا ونگ ہے، یا یہ کوئی نئی جمعیت علماء اسلام ہے؟ دیکھیں، دو باتوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا۔ کشمیر کے معروضی حالات اور زمینی حقائق بالکل الگ ہیں، اور پاکستان کے الگ ہیں، ایک بات۔ دوسرا، مولانا سمیع الحق صاحب ہوں یا حضرت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی ایک جماعت کے فرد نہیں تھے، وہ امت کا اثاثہ تھے، وہ امت کے ایسٹ تھے۔
اور بالخصوص اس وقت میں سمجھتا ہوں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب وہ امت کا اثاثہ ہیں، اور ان سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہوگا، لیکن میرا ان سے تعلق عقیدت، احترام اور محبت کا ہے، اور وہ میری دعا ہے اور وہ ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنے اکابرین کے بارے میں میرا مزاج اسی قسم کا ہے، اور یہ ہماری تربیت ہمارے مرشد، ہمارے مربی حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے کی ہے، اور ہم ان کی اس تربیت پر فخر کرتے ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ دعاگو ہیں کہ انہوں نے ہمیں امت کا ویژن دیا، امت کا سبق دیا، اور تمام دین کے شعبوں میں کام کرنے والوں کی محبت دی اور احترام دیا، اور ان شعبوں میں تعاون کا درس دیا۔ اور یہ حضرت کا ایک خاصہ تھا جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات، ان کا صدقہ جاری ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب میں آتا ہوں کشمیر کے معروضی حالات کی طرف۔ دیکھیں کشمیر میں ایک لوکل جماعتیں ہیں، تو آل جموں کشمیر جمیعت علماء اسلام وہاں کی ایک لوکل جماعت ہے اور بڑی پرانی جماعت ہے، اور میں نے 2006 کا الیکشن بھی آل جموں کشمیر جمیعت علماء اسلام کے ہی پلیٹ فارم سے لڑا تھا۔ اچھا، اس وقت اس کا امیر کون تھا؟ اس وقت ان کے امیر مولانا سعید یوسف خان صاحب تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد ان کا مقامی آپس میں اختلاف ہوا، اور یہ جماعت، اور اس وقت یہ ایک ہی جمعیت تھی پورے کشمیر میں؟ ایک ہی جمعیت تھی اس وقت، اور وہ بلکہ وہ اتحاد ہوا تھا، ایم ایم اے بنا تھا 2006 میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے ہوئے تھے، متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے، اس میں جماعت اسلامی بھی تھی، سارے تمام جماعتیں تھیں، وہی جو ادھر تھا، جو ایم ایم اے کی جماعتیں ادھر تھی وہ ادھر بھی تھیں۔ تو اس کے بعد میں آپ کو اس کی تاریخ تھوڑی عرض کر دوں کہ جمیعت علماء اسلام پاکستان اور آل جموں کشمیر جمیعت علماء اسلام یہ دونوں کا فکری نظم تو ایک ہے اور نظریاتی طور پر بھی ایک ہے، لیکن نظم کے اعتبار سے یہ بہت قدیم جماعت ہے۔ مطلب جمیعت علماء اسلام تو پاکستان بننے کے بعد حضرت اقدس نے اس کی بنیاد رکھی، لیکن یہ 1928 میں میر وائز مولانا یوسف شاہ صاحب نے حضرت مولانا میرے جد امجد مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی ہدایت اور سرپرستی میں اس کی بنیاد رکھی۔ اچھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی جماعت؟ جی 1928 کی ہے نا جی، اور اس کا تسلسل ہے، یہ چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال میری کوشش، میری خواہش تو یہی ہے کہ تمام جماعتیں آپس میں اگر انضمام نہ بھی کریں، اسلامی جماعتیں، تو ان کا آپس میں فکری اور نظریاتی اتحاد ہونا چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہونے چاہیے۔ اسی لیے میں نے آپ سے درخواست کی کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری ذمہ داری کو امت میں خیر کا ذریعہ بنائے، اتفاق کا ذریعہ بنائے، اتحاد کا ذریعہ بنائے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، اور میں 2021 میں اس کا نائب امیر تھا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارا سیاسی اتحاد ہوا تھا اس وقت ایک جماعت کے ساتھ، اور پھر ابھی ساتھیوں نے چونکہ اجلاس تھا مجلس عمومی اور شورا کا، تو اس میں یہ فیصلہ کیا کہ جی آپ امارت کی ذمہ داری سنبھالیں، تو اس لیے پوری کیبنٹ چینج ہوئی ہے۔ ہمارے جو سابق امیر تھے وہ سپریم ہیڈ بن گئے، جو ہمارے جنرل سیکریٹری تھے وہ سینئر نائب امیر بنے، اور ایک نئے نوجوان اور متحرک عالم ہے مولانا بشارت صاحب، وہ جنرل سیکریٹری بنے۔ اسی طرح کئی نئے ساتھی اس میں ماشاءاللہ متحرک ہوئے۔ تو یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے، کوئی نیا تسلسل نہیں ہے، ہمارے اکابرین کے ساتھ فکری ہم آہنگی ہے، نظم کا ایک مسئلہ۔ یعنی اس کے پہلے سرپرست انور شاہ کشمیری صاحب سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ مولانا انور شاہ کشمیری اس کے سرپرست نہیں ہے، یعنی ان کی ہدایت پہ جو اکابرین ہیں نا وہ کسی ایک جماعت کے سرپرست نہیں ہوتے، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جیسے ہمارے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ تمام دین کے شعبوں کے سرپرست ہیں، اور یہی تعلیم ہمارے حضرت اقدس حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ دین کے جتنے شعبے ہیں اور ان شعبوں میں کام کرنے والے جتنے احباب ہیں، آپ اگر ان کے معاون اور مددگار نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کی مخالفت نہ کریں۔ اختلاف الگ چیز ہے، مخالفت الگ چیز ہے۔ اس وقت ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، گزارش صرف اتنی ہے کہ ہمارے اکابر سب کے سرپرست ہیں، نظم کے اعتبار سے یہ ایک پرانی جماعت ہے، اور اس جماعت کا میں سینئر نائب امیر تھا، اب اس کا امیر منتخب ہو گیا ہوں۔ میرے لیے دعا فرمائے مبارکباد سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس منصب کو امت کے اندر اتفاق، اتحاد، خیر کا ذریعہ بنائے، اور دینی اقدار کو کشمیر کے اندر لانے میں اللہ تعالیٰ ہماری ذمہ داری کو معاون اور مددگار بنائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، یہ سوال کافی ہوتا ہے اور ابھی تک بہت جگہ پہ آپ نے بتایا ہوگا، لیکن ان سے آپ کا تعلق کیا؟ لوگ کوئی کہتا ہے آپ کے نانا تھے، کوئی کہتا ہے آپ کے دادا تھے، تو آپ کا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے اصل تعلق ہے کیا؟ بہت خوبصورت سوال ہے عمار بھائی، اور میرے خیال میں بہت ساری جو کنفیوژنس تھیں ہمارے بارے میں 2021 کے الیکشن میں وہ آپ ہی کی پوڈ کاسٹ سے دور ہوئی تھی، تو میرے خیال میں یہ بھی آج کلیئر ہو جائے گا۔ میں دو باتیں عرض کر دوں، ایک تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا جو تصویر چلتی ہے وہ کوئی تصویر نہیں ان کی، وہ سب فیک تصاویر ہیں۔ انور شاہ کشمیری صاحب کی تو تصویر اتنی وائرل ہوتی ہے، وہ فیک تصاویر ہیں، وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی تصاویر نہیں۔ جو دوسرا آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ
علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے جو جد امجد ہیں قاضی عبدالکبیر شاہ صاحب، جو قاضی القضاء تھے اس کشمیر کی ریاست کے، ڈوگرا کے دور میں نہیں یہ راجاؤں کے دور میں وہ قاضی القضاء تھے، ان کا نام ہے قاضی عبدالکبیر شاہ رحمہ اللہ، وہ مولانا کے دادا ہیں اور ہمارے لکڑ دادا ہیں۔ اب میں آپ کو پورا تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ کنفیوژن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، کیونکہ یہ سوال لوگ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور سے بھی کرتے ہیں، ہمارے دیگر بھائیوں سے بھی کرتے ہیں، کوئی نواسہ لکھ دیتا ہے ہمیں، کوئی پوتا لکھ دیتا ہے۔ البتہ جو لوگ سمجھدار ہیں وہ صرف یہی لکھتے ہیں کہ خالدان انور شاہ کشمیری کے چشم و چراغ۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ علامہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ قاضی عبدالکبیر شاہ صاحب کے بیٹے تھے موسیٰ شاہ صاحب اور معظم شاہ صاحب۔ یہ موسیٰ شاہ صاحب میرے والد کے سگے دادا ہیں، اور موسیٰ شاہ اور معظم شاہ سگے بھائی ہیں آپس میں۔ معظم شاہ کے بیٹے تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، اور مولانا موسیٰ شاہ کے بیٹے تھے جنہوں نے لواد بالا میں جہاں آپ گئے تھے اور ان کی وہ چارپائی آپ نے دیکھی تھی، اس زمانے میں وہ وہاں بیٹھ کر طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ جو چمڑے کی آپ نے چارپائی دیکھی تھی، چمڑے کی بنی ہوئی چارپائی تھی، تو اس زمانے میں انہوں نے لواد بالا میں ادارہ قائم کر رکھا تھا۔ اور مولانا معظم شاہ صاحب بھی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ ہمارے یہاں کشمیر میں رواج ہے کہ ہمارا یہ جو فیملی تھی یہ سردیوں میں چلی جاتی تھی سری نگر اور گرمیوں میں آ جاتی تھی نیلم، تو کیونکہ جانور رکھے ہوتے تھے، چراگاہیں یہاں کھلی تھیں تو وہ چراگاہوں میں چرتے تھے۔ تو میں دوبارہ اس ترتیب پہ آؤں۔ قاضی عبدالکبیر شاہ صاحب کے بیٹے تھے موسیٰ شاہ اور معظم شاہ۔ معظم شاہ کے بیٹے تھے علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، اور موسیٰ شاہ کے بیٹے تھے عبداللہ شاہ رحمہ اللہ، جو آپ کے جی میرے دادا ہیں۔ میرے دادا اور مولانا انور شاہ کشمیری آپس میں فرسٹ کزن ہیں، میرے والد صاحب کے چچا ہوئے رشتے میں۔ اور آگے پھر آپ اندازہ کر لیں، عبداللہ شاہ کے بیٹے میرے والد محترم سعید شاہ تھے، اور معظم شاہ کے بیٹے علامہ انور شاہ کشمیری تھے۔ تو یہ ہمارا رشتہ ہے۔ اور معظم شاہ صاحب جی مولانا انور شاہ صاحب کی والدہ محترمہ جب مولانا انور شاہ کشمیری کی ولادت کا وقت تھا تو یہ لولاب چلی گئی تھی، تو اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہاں پیدا ہوئے، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وادی نیلم آتے رہے، اور اس کے بعد وہ تعلیمی سلسلے میں یہاں اس وقت یہ آج اس کو ہم ہزارہ کہتے ہیں، ٹیکسلا کے قریب ایک جگہ، یہاں وہ پڑھتے رہے۔ پھر یہیں سے اسی ادارے سے وہ 100 سال سے زیادہ پرانا ادارہ ہے علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، جی ابھی بھی ہے وہ ادارہ، ابھی بھی ہے جی، مسجد ہے وہ ابھی بھی ہے۔ شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ یہاں پڑھتے رہے کچھ عرصہ تک۔ ابتدائی کتابیں بھی، اور ابتدائی کتابیں تو انہوں نے گھر میں پڑھی تھی، اپنے والد محترم مولانا معظم شاہ صاحب سے پڑھی تھی۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے وہ۔ تو پھر علامہ یہاں سے تشریف لے گئے دارالعلوم، اور دارالعلوم دیوبند سے علامہ رحمہ اللہ کی تاریخ پھر ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کس قدر تھی۔ تو ہم رشتے میں ان کے پوتے لگتے ہیں، میرے والد محترم کے وہ چچا تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں یہ کنفیوژن تو دور ہو گئی۔ ابھی ہم آتے ہیں کشمیر کی پولیٹکس پہ۔ آپ نے 2006 کے انتخاب کا تذکرہ کیا۔ 2006 کا انتخاب آپ کا پہلا انتخاب تھا، اس دوران آپ نائب امیر تھے آل جموں و کشمیر جمعیت علماء اسلام کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ادھر پاکستان میں غلبہ اسلام کے نام سے غالباً آپ کی جماعت چل رہی تھی، اس پہ آپ سرگرم تھے۔ تو اس دوران جو آپ نے الیکشن لڑا تھا خدام الامہ کے نام سے، خدام الامہ کے نام سے جو آپ نے الیکشن لڑا تھا، تو اس میں کتنے ووٹ لیے تھے اور کس حلقے سے لڑا تھا اور عوام کا رسپانس کیا تھا؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نائب امیر نہیں تھا، اس وقت ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھا 2006 میں۔ نائب امیر میں 2021 کی بات بتا رہا ہوں۔ بالکل میں کنفیوز ہو گیا۔ تو متحدہ مجلس عمل کا ٹکٹ مجھے نیلم سے ملا۔ آج نیلم میں 2 حلقے ہیں ضلع میں، اس وقت ایک ہی حلقہ تھا، یعنی جلیانے سے لے کے تاؤ بٹ تک جو آج 2 حلقوں میں نیلم منقسم ہے، نیلم 1 اور نیلم 2، LA 25 اور LA 26، یہ اس وقت ایک حلقہ تھا۔ اور غالباً یہ وہی حلقہ جہاں سے آپ کے نانا بھی رکن رہے ہیں۔ میرے نانا تو یہ حلقہ نہیں، میرے نانا کا حلقہ تو پورا نیلم، پورا مظفر آباد۔ آج تو کیونکہ آپ نے وہ 21 میں مجھے وہیں بتایا 7 سے 8 ممبران اسمبلی اب اس حلقے میں آتے ہیں۔ وہ تو تاؤ بٹ سے شروع ہوتا تھا اور لیپا تک جاتا تھا، اور آپ کے اکیلے نانا اس حلقے سے 3 مرتبہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ پرچہ سبھا کہتے تھے اس کو ممبر پرچہ سبھا کہتے تھے۔ اسمبلی کو جیسے لوک سبھا انڈیا میں ہے نا، تو اس اسمبلی کو ڈوگرا کی اسمبلی کو پرچہ سبھا کہتے تھے۔ اس کا پورا ریکارڈ بھی ہمارے، تو پھر یہ آپ کا آبائی حلقہ ہوا ایک طرح سے، آبائی حلقہ ایک طرح سے۔ لیکن مولانا غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کی شہادت ہوئی، ان کا جہاز کریش ہو گیا، اور اس جہاز کے کریش ہونے کے اندر میرے تایا جی مولانا عزیز الرحمان شاہ صاحب بھی اسی میں انتقال فرما گئے اور شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہمارے دیگر اکابرین خاندان کے اسی میں شہید ہو گئے۔ تو یہ ایک خلا پیدا ہوا جس کو اللہ کی رحمت سے ہم نے 70 سال بعد پر کیا ہے جی۔ تو 2006 کے الیکشن میں آپ سے اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ پورے مظفر آباد ڈویژن میں سب سے زیادہ جو اسلامی
जमातों का वोट किसी शख्स ने उठाया था तो वो उसका नाम फ़कीर मोहम्मद मदर सईद शाह था। अच्छा, एमएमए में सबसे ज़्यादा वोट आपको मिले? सबसे ज़्यादा वोट मुजफ्फराबाद डिवीज़न में मैंने उठाया था, तकरीबन कोई 100 कम 4000 वोट थे, तकरीबन 100 कुछ कम 4। और विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले? विनिंग कैंडिडेट ने तकरीबन 11000 वोट लिए थे। मैं तीसरे नंबर पर था जी, मैं तीसरे नंबर पर। और पहला इलेक्शन था, और आप अंदाज़ा करें कि ना कोई मोबाइल सर्विस थी, ना कोई टेलीफोन सर्विस थी, और आज 2 हल्के, उस वक्त 1 हल्का था। और मैं जुलाई में इलेक्शन थे और 10 जून को मैंने इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट की थी, सिर्फ 1 महीना पहले। यानी ये आलम था कि वहाँ पर अक्सर पोलिंग स्टेशंस पर मैं जा ही नहीं सका, अपनी जो है वो कैंपेन करने के लिए जा ही नहीं सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी उस ज़माने में 11-12 हज़ार पर सीट निकलती थी, अब भी 16-17 पर सीट निकलती है। तो मैंने उस ज़माने में तकरीबन 4000 वोट उठाया था। एक मैं थे और एक हजीरा के मौलाना कमाल साहब थे, जिन्होंने ये 4000 के राउंड अबाउट वोट उठाया था उलमा के हल्के में। तो उस वक्त मैंने वो इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद 2011 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से इत्तेहाद हुआ, तो मुझे जमात की पॉलिसी के तहत अपनी सीट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हक में छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि जी हम आपको पलंदरी में हिमायत देंगे तभी जब आप पूरे कश्मीर में और बिलखुसूस हजीरा में और नीलम में, यहाँ हमारा वोट बैंक था, आप हमारे कैंडिडेट के हक में दस्तबरदार होंगे। तो इसलिए फिर हम उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के हक में दस्तबरदार हुए 2011 के इलेक्शन में। तो वो मैंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। तो 11 से फिर 21 तक 10 साल बनते हैं। 16 में फिर अलायंस हुआ हमारा, 16 में फिर अलायंस हुआ, और मैं उस वक्त जो है अपने मरकज़ की जो कैंपेन थी उसके अंदर मसरूफ़ रहा, मैंने फिर इलेक्शन नहीं लड़ा। 21 में हमने अलायंस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और उसके नतीजे में हमने उनकी 8 से 10 हलकों में हिमायत की, और उस हिमायत के इवज़ हमने जो है वो मुख्तलिफ इस्लामी नज़ाती कौंसल में, उलमा मशाइख कौंसल में, ज़कात कौंसल में और दीगर सवाबदी दी उस पर, और ये मेंबर असम्बली की सीट पर उनसे हमारा मुआहदा हुआ था, तो उसके तहत हमने ये सीट हासिल। यानी पीर मज़र सईद शाह साहब को 2006 में जो उन्होंने स्ट्रगल शुरू की थी पॉलिटिक्स में, इंतखाबी सियासत में, वो 2021 में जाके सक्सेसफुल होती है और वो असम्बली में आते हैं। 15 साल लग गए आपको असम्बली में आने। जी, मनजद्दा वजद ऐसे तो नहीं है, घर प्लेट पर रखकर तो कोई ये तो है, वही जैसे अभी बात चल रही थी तो है तो ऐसे ही। तो अभी 21 भी गुजर गया, असम्बली में आ गए, अब तो मोबाइल भी है, नेट भी है, और उस मोबाइल पे उस नेट पे कश्मीर के हर बंदे के सामने तो पीर मज़र सईद शाह आ रहा है, वो तकरीर, वो दौरा, उधर काम, इधर जा, और पाकिस्तान के मरकज़ी धारे में भी भरपूर तरीके से आप एक्टिव हैं। तो अभी आइंदा इलेक्शन में भी मखसूस नशिस्त पे ही कोई इत्तेहाद हो रहा है, या इस दफ़ा इंतखाबी अखाड़े में उतरने का इरादा है पीर मज़र सईद शाह साहब? हर सियासी कारकुन की ये ख्वाहिश होती है कि वो इंतखाबी सियासी अखाड़े में उतरे, और मैं तो उतर चुका हूँ, खुद भी लड़ा हूँ, कई इलेक्शन लड़ाए भी हैं, कई इलेक्शन कैंपेन का मैं इंचार्ज भी रहा हूँ। तो मेरी तो अपनी ख्वाहिश यही है कि मैं इलेक्शन में उतरूँ और भरपूर अंदाज में उतरें। लेकिन सियासत में आपको पता है अलायंस बनते हैं, अलायंस टूटते हैं, और कश्मीर में तो बहुत बनते टूटते हैं, पिछले 4 साल में हम देख रहे हैं। जी, सियासी जमातें तो आपस में अलायंस बनाती भी हैं, तोड़ती भी हैं। एक टनोर में 4-4 वज़ीर आज़म आ रहे हैं, ऐसा तो होता है नहीं और कहीं नहीं होता ना, कश्मीर में हो रहा है। हाँ, होना नहीं चाहिए। वो तो देखें ना, वो तो असम्बली के अंदर की आप वोटिंग की बात, जो भी पब्लिक वोटिंग की बात कर रहा हूँ। पब्लिक वोटिंग तो एक ही है, पहले कयूम नियाज़ी साहब आए, फिर तनवीर इलियास साहब आए, फिर अनवारुल हक साहब आए, और अभी फैसल राठौर साहब, यानी 4 वज़ीर आज़म कश्मीर ने 4 साल में देख ली हैं। इससे पहले भी हो चुका है 2011 में भी। अच्छा, ओ सॉरी, 2006 से 11 के दरमियान भी है। बच्चे थे उस वक्त में। चार वज़ीर आज़म 4 साल में। जी, 5 साल में 4 वज़ीर आज़म उस वक्त भी आए थे, 2006 से 2011 के टर्न ओवर के अंदर भी ये हुआ। अच्छा, मज़े की बात है, इन सब वज़ीर आज़म के साथ आपके ताल्लुकात बड़े मिसाली रहे हैं। उसकी वजह है कि मैं अपने पर्सनल काम किसी से नहीं कहता हूँ, और इज्तिमाई काम में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और ये हर वज़ीर आज़म को ये बात मालूम है। दूसरा, मैं अपने काम के साथ बहुत सिंसियर हूँ, मैं पूरी जान मारता हूँ। जब या ये वजह भी तो हो सकती है कि आप बेहतरीन वोकल हैं, उन्हें लगता है कि आप उनकी हुकूमत की बुराइयों पे अच्छे तरीके से पर्दा डाल सकते हैं मीडिया पे। ऐसा नहीं, आप देख लें मौजूदा हमने क्या किया कि जब मैं वज़ीर इत्तलात बना तो मुझे उस दिन एक सेक्रेटरी साहब एक मजलिस के अंदर बता रहे थे कि वो उस वक्त प्रेसिडेंट साहब के साथ थे। तो उन्होंने कहा कि जब आपको वज़ीर इत्तलात बनाया जा रहा था तो मैं ये कह रहा था कि यार इनको वज़ारत मज़हबी उमूर का कलमदान दें, इनको आप वज़ारत इत्तलात का कलमदान क्यों दे रहे हैं, मेरी सोच ये थी। लेकिन आपने जिस अंदाज में वज़ारत इत्तलात को चलाया, और जिस अंदाज में आपने नेगोशिएशन की, जिस अंदाज में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जिस अंदाज में आप हुकूमती बयानियाँ रखते थे, और फिर जिस खूबसूरत मुतहम्मिल अंदाज में आप तहम्मुल के साथ हम्बल अंदाज में जवाबी बयानियाँ रखते थे, तो उससे हमें साबित हुआ कि वज़ीर इत्तलात बनाना आपके लिए, हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। तो दैट्स माय पॉइंट। आपने नहीं,
وہ میں لے کر چلتا یعنی حکومت کی نمائندگی بہت وزیر اطلاعات ہوں، عوام کی نمائندگی نہیں، وزیر اطلاعات کا کام ہی یہ ہوتا ہاں، لیکن میں سمجھتا ہوں وزیر اطلاعات کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ حکومتی بیانیہ عوام تک پہنچائے. وزیر اطلاعات کا کام ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان برج بنے، اور بسا اوقات اس بوجھ میں یہ برج خود ٹوٹ سکتا ہے، یہ برج خود بھی ٹوٹ سکتا ہے. اور ایسا ہوا ہے، ایک مرحلے پر ہم گئے تھے اور مذاکرات کے لیے، تو وہاں لوگ بہت جذباتی تھے. میں نے کہا آپ ہمیں ہمارے خلاف نعرے ماریں. اب یہ تحمل کا بات ہوتی ہے نا، تحمل. لوگوں نے کہا جی آپ یہاں کیوں آئے؟ میں نے کہا ہماری عوام ہے، ہم بات چیت کرنے آئے. تو میں نے کہا آپ ہمارے خلاف نعرے ماریں، یہ آپ کا حق ہے. آپ ہمیں گالی دیں گے، یہ آپ کا ظرف ہے. لیکن اگر آپ فزیکل ہوں گے تو آپ اخلاقی، قانونی اور شرعی طور پر آپ حدود کراس کریں گے تو اس کا پھر آپ کو جواب ملے گا. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مجھے لوگوں نے اس دوران کہا کہ جی سنا ہے مذاکرات ناکام ہو گئے. تو میں نے کہا بھائی الفاظ کا چناؤ ٹھیک کرو. مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، مذاکرات کی پہلی نشست بے نتیجہ ختم ہوئی ہے. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ نتیجہ لے لیں گے. تو مجھے ایک صحافی کہنے لگے ایک چینل کے، مولانا بات تو وہی ہے. میں نے کہا بات وہ نہیں ہے. جملوں کے انتخاب سے اگلوں پر اثر پڑتا ہے. آپ اچھے جملوں کا انتخاب کریں تاکہ معاشرے کے اندر مثبت چیزیں، وہ جو ہے نا مثبت چیزیں پروموٹ ہوں. یہی میں نے کہا نا بھی آپ ووکل ہیں، آپ خطیب آدمی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ کب کہاں کیسے کیا بات کرنی ہے. اس میں سن ہے. اور خیر، تو ابھی آپ بھرپور طریقے سے آپ کی جماعت الیکشن میں اترنے جا رہی ہے، تو اس دفعہ الائنس کس سے ہوگا؟ دیکھیں جی، اس وقت الائنس بن رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ابھی پیپلز پارٹی کا الائنس ہوا ہے جمیعت علماء اسلام کے ساتھ، اور اسی طرح دیگر الائنس. ہاں، یہ جمیعت علماء اسلام وہی ہے، فے والی ہے جس کا الائنس ہوا ہے. سید یوسف خان صاحب، میں نے آپ کو کہا کشمیر کی سیاست بالکل الگ ہے، فکری. صحیح ہے. مولانا سعید یوسف خان صاحب والی جو جمیعت علماء اسلام ہے اس کا انتخاب ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. بالکل، ہاں میں نے دیکھی وہ. تو آپ والی جو ہے آل جموں و کشمیر جمیعت علماء اسلام، اس کا انتخاب کس سے ہونے جا رہا ہے؟ اس پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے، نون لیگ سے بھی ہو سکتا ہے، مسلم کانفرنس سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے سردار ابراہیم صاحب کی، کسی سے بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی، پاکستان پیپل پارٹی وہاں پہ الگ ہے، جموں کشمیر پیپل پارٹی الگ ہے. بالکل الگ ہے. اچھا. کشمیر لبریشن لیگ بالکل الگ ہے. وہاں جماعتیں ہیں، مقامی جماعتیں بھی، جن کو ریاستی جماعت کہا جاتا ہے. تو ابھی کوئی گیس نہیں کر سکتے ہم آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ سن لیں گے. الیکشن ویسے کب ہے کشمیر میں؟ ممکن ہے جون کے آخر میں یا جولائی میں انشاءاللہ. تو اگر آپ کو ویسے انتخاب دیا جائے کہ آپ الیکشن لڑ کے اسمبلی میں آئیں گے، یا پھر جس میں یقینی نہیں ہے، جیت بھی سکتے ہیں ہار بھی سکتے ہیں، یا پھر آپ کو پچھلی دفعہ کی طرح آپشن دیا جائے کہ آپ الیکشن کمپین چلائیں اور آپ کو ہم سیٹ دے دیتے ہیں پلیٹ میں رکھ کے؟ دونوں نہیں ہے عمار بھائی، دونوں آسان نہیں. نہیں، دوسری میں یقینی ہے نا، یقینی ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے. جس پارٹی سے آپ نے اتحاد کیا اسپیشل سیٹ کے لیے، دیکھیں مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، وہ پارٹی اگر اکثریت میں نہ آئی تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ اس اسپیشل سیٹ کے لیے اتنا ہی ووٹ چاہیے جتنا پرائم منسٹر کے لیے چاہیے. یہ آپ کے علم میں یہ بات کہ جتنا پرائم منسٹر کے لیے ووٹ اکثریت چاہیے، اتنا ہی اس سیٹ کے لیے ووٹ چاہیے. تو یہ ایک اسٹرگل ہے، ایک جدوجہد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا رب جب لانا چاہتا ہے تو تمام حالات آپ کے موافق کر دیتا ہے، اور جب رب کے ہاں مقدر نہیں ہوتا تو سارے موافق حالات آپ کے بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھی امید کے ساتھ اور بھرپور محنت کے ساتھ اور اللہ سے دعا کے ساتھ ہم میدان میں اتریں گے، انشاءاللہ نتیجہ سب دیکھ لیں گے. خیر، کشمیر کی باتوں سے ذرا باہر نکلتے ہیں. آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کشمیری لیڈر نہیں ہیں، آپ پاکستان. میں اقبال کے فلسفے کا قائل ہوں، حل ملک مل کے ما است کے مل کے خدائے ما است. اور میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، رسول رحمت للعالمین کا امتی ہوں، ہدی للعالمین. قرآن مجید میرے لیے کتاب ہدایت، کتاب منشور، ضابطہ حیات ہے. تو میں نہ جغرافیہ میں بند ہو سکتا ہوں، نہ برادریزم میں بند ہو سکتا ہوں، نہ میں لسانیت کی کسی جو ہے نا وہ کنویں کے اندر بند ہو سکتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایمانی جو ہے فراست کے ساتھ وسعت عالم دی ہے، جہاں بانی کا فن دی ہے. بالکل، بہت اچھی بات ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ آپ اس وقت قومی منظرنامے میں بھی آپ کا ایک بڑا نام چل رہا ہے، خصوصاً پچھلے دنوں ایک جو ٹور ہوا حضرات کا افغانستان کا، اور اس کے بعد ہم نے کل پرسوں خبر سنی کہ جونیئر لیول میں مذاکرات کوئی شروع ہوئے ہیں. تو اس وقت پاکستان افغانستان کے مابین جو ایک ہیٹ بڑھی تھی وہ کچھ کم ہوئی ہے. عید پہ بھی تبادلہ خیر سگالی ہوا، جب پپیاں بھی ہوئیں، پکچرز آئیں، ویڈیوز آئیں، اور پھر جو متاثرین تھے جو وہ بھی واپس گئے، اور اس کے بعد مذاکرات بھی جونیئر لیول پہ سے لیکن شروع ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان افغانستان کا جو مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہے، اور وہ مسئلے کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں تمام چیزوں کا حل موجود ہے اگر انسان حل کرنا چاہے.
اس وقت جو جونیئر لیول پر مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ڈیڈ لاک آ جائے اگر، تو سینئر لیول اس ڈیڈ لاک کو ختم کر سکے، اور یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے۔ اور عید کے موقع پر پاکستان نے جس وسعت ظرفی کا اور جس بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور عید پر سیز فائر کا اعلان کیا، اور اس کے جواب میں افغان حکومت نے بھی اس سیز فائر کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی طرف سے بھی سیز فائر کا اعلان کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وجہ تنازع ہے پاکستان میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے یہاں پر بہت ساری شہادتیں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں، اور یہ نقصانات فوجی جوانوں کے بھی ہیں، علماء کے بھی ہیں، عوام کے بھی ہیں۔ تو ایک طبقہ ہے جو اس شرارت پہ کھڑا ہے اور وہ ان دو مسلمان ملکوں کے درمیان نزاع پیدا کر رہا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو ان دونوں مسلمانوں کے درمیان نزاع ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا آگ پر تیل چھڑکنے کے بجائے آگ پر پانی چھڑکنے والے طبقے میں ہمیں شمار ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے درمیان جو بھی وجہ نزاع ہے وہ وجہ نزاع بھی کلیئر ہے، ڈکلیئر ہے، پالیسی پاکستان کی بالکل کلیئر ہے کہ، اور اس پالیسی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان حق بجانب ہے بایمانہ کہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان کسی بھی قسم کا نزاع چھوٹے یا بڑے پیمانے پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جونیئر لیول پر جو مذاکرات ہوئے ہیں، یا علماء کی جو وہاں کمیٹی بنی ہے اور یہاں کمیٹی بنی ہے اور جو خیر کی طرف بڑھ رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس خیر کے کام کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور افغانستان کو پاکستان کے معروضی حالات اور داخلی حالات کو سمجھ کر، اب وہ ایک تحریک نہیں ہے، اب وہ ایک حکومت ہے، تو حکومت کے انداز میں ان کو فیصلے کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح پاکستان نے بھی بڑا واضح کلیئر اسٹانس دے دیا ہے کہ اگر بارڈر خلاف ورزی نہ ہو اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہ ہو تو پاکستان کبھی پہل نہیں کرے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہی علماء کرام کی محنت تھی کہ دونوں مسلمان ملک آپس میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر بات چیت کریں۔ جونیئر لیول پر مذاکرات شروع ہیں اور امید ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں آئے گا۔ کئی ہمارے دوست ممالک بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ جب بھی کہیں آپس میں اختلاف ہو تو کچھ لوگوں کو مل کر اس اختلاف کو ختم کرنا چاہیے۔ میں بہت پر امید ہوں۔ آپ کے تو ادھر بھی اچھے تعلقات رہے ماضی میں بھی، اب بھی ادھر بھی آپ کے ماشاءاللہ گڈی چڑھی ہوئی ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں؟ جو آپ نے کہا نا ہمیں پانی ڈالنے والوں میں سے بننا چاہیے، ہم نے جو کردار ادا کرنا تھا عمار بھائی، اپنی ذاتی حیثیت میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، جو ہمارے ساتھ چند علماء تھے، ہم نے الحمدللہ وہ کردار ادا کیا، اور اس کردار کے اثرات آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ سامنے آئے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا کردار اپنی اس ذاتی حیثیت میں تھا، ہمارے تمام علماء دوستوں کا ہماری خواہش تھی کہ دونوں اسلامی ممالک کے درمیان ماضی میں آپ دیکھیں جو کچھ ہوا، جلال الدین کے زمانے میں جو کچھ ہوا، یا سقوط خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جو کچھ ہوا، یا سقوط بغداد کے زمانے میں جو کچھ ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی خواہش کو لے کر ہم نے دونوں جانب کے علماء کرام نے ایک محنت شروع کی تھی۔ الحمدللہ اس محنت کے اثرات ہیں کہ جونیئر لیول پر مذاکرات بھی شروع ہیں اور عید پر جنگ بندی بھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ڈیڈ لاک ختم ہوگا اور یہ دونوں ممالک جو ہے نا سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور دشمن کی سازشوں کو سمجھیں گے، اور آپس میں انشاءاللہ یہ خیر ہوگی۔ ابھی عید کے موقع پہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی، پاکستان کے بھی اس میں موقر علماء کرام تھے، شیخ الحدیث مفتی مولانا ادریس صاحب تھے، قاری حنیف جندری صاحب تھے، آپ کا نام تھا، فضمان خلیل صاحب تھے، اور دیگر حضرات تھے، اور اس طرف سے جو نام آئے ہم تو خیر ان کو نہیں جانتے وہاں کے لوگ، لیکن بڑے علماء ہوں گے جو آپ کے ساتھ ان کا نام ہے۔ تو اس سٹیٹمنٹ کا وہ اگرچہ انفرادی طور پہ تھی، مطلب حکومتوں کی طرف سے نہیں تھی، وہ آپ کی طرف سے تھی، حکومتوں سے مطالبہ تھا، تو اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے جواب میں دونوں طرف کے جو مقتدرہ کے لوگ ہیں ان کا کیا رسپانس آیا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو عرض کر دوں، وہاں سے بھی جو 11 علماء ہیں نا، بہت اپنے حلقوں میں بڑے معروف علماء ہیں، جیسے یہاں کے آپ نے دیکھا نا مولانا ادریس حقانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ کوڑا خٹک کے، جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک کے۔ اسی طرح مولانا حنیف جلندری صاحب کسی تعارف کے محتاج ہیں، وفاق المدارس ان کے آگے المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ، تمام مسالک کی جو اتحاد تنظیمات، اس کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ اسی طرح مولانا زاہد الراشدی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مولانا اویس نورانی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث مولانا عبدالکریم صاحب کسی تعارف۔ اسی طرح وہاں جو علماء ہیں ان میں سے صرف 3 کا 4 کا ذکر کر دیتا ہوں آپ کو۔ ان میں ایک عالم ہے ملا ربانی، جو تحریک طالبان کی امارت اسلامی کی پہلی حکومت کے صدر تھے ملا عمر کے زمانے میں، ان کے بھائی ہیں ملا احمد ربانی، اس علماء کے اس ونگ میں ان کے بھائی ہیں۔ دوسرے ان میں شیخ نظر احمد صاحب، یہ شیخ ہیبت اللہ جو اس وقت وہاں امیر المومنین ہیں، یہ ان کے ہم اثر ہیں اور یہ شورا کے رکن تھے۔ ہاں جی نہیں نکال نہیں دیا، مال حکومت بن گئی نا، اب تو حکومت بن گئی، ان کے ہم اثر علماء میں سے ہیں، اور ان کی بڑی وہاں وقت ہے، اہمیت ہے، بڑی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تیسرے اس میں شیخ نصر اللہ صاحب ہیں، یہ اس وقت وہاں جو شیخ ہیبت اللہ صاحب ہیں، یہ ان کے ہم زلف ہیں،
اور اپنا ذاتی اثر و رسوخ بہت زیادہ رکھتے ہیں. اسی طرح وہاں ایک سابق وزیر خزانہ ہے مولانا معتصم آغا صاحب، وہ اس کے رکن ہیں. اور اسی طرح باقیہ جو 7-8 افراد ہیں وہ بھی معاشرے کے اندر، حکومت کے اندر اپنا اخلاقی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جس طرح یہاں کے علماء. تو یہ انفرادی اپیل تھی علماء کی. ظاہر ہے علماء کو تو خیر کا کام کرنا چاہیے نا جی، امت کو جوڑنے کا. تو الحمدللہ اس اپیل کے نتیجے میں سمجھیں، اور ویسے بھی ان کے آپس میں مذاکرات چل رہے تھے، کچھ دوست ممالک بھی بیچ میں بیٹھے، تو وہ عارضی طور پر عید کے موقع پر ایک سیز فائر ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی، یہ جو علماء کی کمیٹی بنی ہے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، دونوں طرف اثر و رسوخ آپ نے بتا دیا ان کا، تو اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وفود ایک دو کا تبادلہ ہوگا، جائیں گے آئیں گے، اور یہاں پہ وہاں کے لوگوں کی حکومتی یا دیکھیں، ایک حکومتوں کے رابطے ہوتے ہیں آفیشلز، وزارت خارجہ ٹو وزارت خارجہ، فارن منسٹری ٹو جی ٹو جی ہوتا ہے. ہاں. دوسرا رابطہ ہوتا ہے اداروں کے ذریعے، ٹھیک ہے. تیسرا رابطہ ہوتا ہے آپس میں سیاسی رابطے ہوتے ہیں. اسی طرح علماء کی سفارتکاری بھی ہوتی ہے. ہوتے ہیں. تو علماء کا ایک دینی ربط ہوتا ہے آپس میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا کے علماء کو مسلمان ممالک کے درمیان اتحاد و اتفاق کے لیے اصولی محنت کرتے رہنا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے نا، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. تو اگلا ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ دیکھیں، جو معاہدہ ہے وہ تو حکومتوں کے درمیان ہونا ہے. ہم نے تو اس کے درمیان صرف ایک مصلح کا کردار ادا کرنا ہے، ایک ناصح کا کردار ادا کرنا ہے. اس سے زیادہ کا ہمارا کردار بنتا نہیں ہے، آفیشل نہیں بنتا ہمارا کردار. اور ہم اس چیز کو، زمینی حقیقت کو سمجھتے ہیں. البتہ جو ہمارا اخلاقی اثر و رسوخ ہے، یا جو ہمارا ایک اخلاقی رابطہ آپس میں ہے، ایک ضابطہ ایک رابطہ ہے، تو یہ رابطے کے ذریعے ہم ضابطے والے پہ لوگوں کو آپس میں بٹھا رہے ہیں تاکہ وہ بیٹھ کر آپس میں معاملات کو حل کریں. تو یہ آئندہ بھی اگر خدا نخواستہ کوئی غلط فہمی ہوئی تو جو قرآنی اصول ہے، جو ایک رہنمائی موجود ہے ہمارے درمیان، اس رہنمائی کے تحت ہم مسلمانوں کو جوڑنے کا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے؟ خارجہ پالیسی کو تو سیکرٹری خارجہ ہی ڈکلیئر، وہی بیان کر سکتے ہیں، میں تو نہیں بیان کر سکتا. نہیں، آپ ابھی جب افغانستان گئے یا آپ کی اس حوالے سے کوئی اٹھک بیٹھک ہوئی ہو ان حضرات کے ساتھ، تو آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی باتوں سے کیا محسوس ہوا کہ دیکھیں جی، پڑوسیوں سے زیادہ دیر نہ کبھی بھی نہیں لڑا جاتا. نہ وہاں کے لوگ زیادہ دیر یہ لڑائی چاہتے ہیں، نہ یہاں کے لوگ زیادہ دیر لڑائی چاہتے ہیں. مسائل کا حل چاہتے ہیں. مسائل کے حل میں جو چیز رکاوٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کو حل کرنا چاہتا ہے، اور وہاں کے لوگ بھی اس کو حل چاہتے ہیں. تو پھر حل کیوں نہیں ہو رہا؟ یہی چیز ہے نا، حل کرنے میں چیزوں میں وقت لگتا ہے، تو ہمیں وہ وقت دیں. 2021 2026 لیول پر وہ بات چیت چل رہی ہے. لیکن 4 سال بعد اب جونیئر لیول. اور بھائی میرے خیال میں اس بات چیت کے درمیان ہمیں کسی قسم کے کمنٹس سے پرہیز منفی بتا کہ مثبت بات ہی ہونی چاہیے. بہرحال وہ بات چیت اختتام پذیر بھی ہوئی ہے، اور مزید آگے کے لیے بات چیت کے لیے اس کے معاملات آگے بڑھے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارا جو رابطے کا کام تھا وہ ہو چکا ہے. اب جو ضابطہ آفیشلز کام ہے وہ آفیشلز. دیکھیں شاہ جی، 25 کروڑ 26 کروڑ پاکستان کی عوام، 3 ساڑھے 3 4 کروڑ وہاں کر 30 کروڑ کی آبادی بنتی ہے. تو ہر مسلمان کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیر و شکر رہے، لڑائی نہ ہو. اگر اختلافات ہیں تو حل ہونے چاہیے. تو اللہ کرے آپ حضرات کی جو کوششیں ہیں وہاں کی، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حل ہو، وہ بہتر طریقے سے. پوری امید ہے کہ یہ معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے ایک آپ کا کلپ لگایا پچھلی پوڈ کاسٹ کا 3-4 دن پہلے. اس میں بڑا لوگوں نے پوچھا تھا کہ جی وہ شاہ جی نے 5 ممالک کے اتحاد کا تذکرہ کیا ہے کہ 5 ممالک ہی کیوں امت مسلمہ کے متحد ہو جائیں؟ یورپ کے اتنے سارے ممالک 29 بنتے ہیں، 30 بنتے ہیں، کتنے ممالک ہیں؟ 27 ہیں تقریباً. وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور امریکہ کی 49 ریاستیں ہیں، وہ اکٹھی ہو سکتی ہیں. تو مسلمانوں کے صرف 5 ممالک ہی کیوں شاہ جی کہہ رہے ہیں اکٹھے ہو؟ پوری امت مسلمہ اکٹھی کیوں نہ ہو؟ 57-56 ممالک جو ہیں. تو آپ کیوں ان 5 ممالک کو اتنا اہم سمجھتے ہیں؟ عمار بھائی، یہ بڑا جو ہے نا علمی سوال ہے اور بڑا عملی سوال ہے. اور میں اس موقع پر سب سے پہلے تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کے اندر اس وقت خارجہ پالیسی کے اندر پاکستان بہت تدبر کے ساتھ اور بڑی شجاعت کے ساتھ وہ خود مختاری کی طرف قدم اٹھا رہا ہے، بے وقوفانہ دلیری اور بزدلانہ دانشوری سے بچتے ہوئے. بٹ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. نو وہ وقت کی بات ہوتی ہے. ابھی بھی تو ہمیں $2 واپس کرنے ہیں، UAE مانگ رہا ہے فوری طور پہ. قرضے حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں، کاروباری کاموں میں بھی ہوتے ہیں. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت خارجہ پالیسی میں بہت تدبر اور شجاعت کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے، اور اقتصادی تعاون اور باہمی تجارت، مشترکہ دفاعی حکمت عملی، میڈیا اور بیانیہ پر ہمیں خصوصی توجہ دینی ہوگی. اس وقت جو پاکستان کی جو پالیسی ہے اور ہمارے جو قومی دفاعی اداروں کی جو پالیسی ہے،
اپنے داخلی پاکستان کے داخلی اور خارجی معاملات کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں مطلب اس وقت انڈیا میں راجناتھ سنگھ جس طرح کی لینگویج یوز کر رہا ہے اور مودی اور اس کے 3 ایڈیٹ اجیت دوول، جے شنکر اور راجناتھ سنگھ، وہ جو 3 ایڈیٹ تھے نا فلم والے، وہ تو لوگوں کو ہنساتے تھے. یہ 3 ایڈیٹ اور ان کا سربراہ مودی یہ تو لوگوں کو رلا رہے ہیں. انہوں نے اپنی کمیونٹی کو بھی رلایا ہوا ہے. اس وقت آپ اندازہ کریں کہ وہاں دلت رو رہے ہیں جن کی تعداد تقریباً اس وقت 30 کروڑ کے قریب ہے. آدیواسی رو رہے ہیں 10 کروڑ کے قریب ہیں. کرسچن کمیونٹی ان کے ہاتھوں سے شدید ستائی ہوئی ہے. سینکڑوں گرجا گھر منی پور میں جلائے گئے اور لاکھوں کرسچن اس کے خلاف احتجاج میں نکلے اور تمام اقلیتی کمیونٹی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہنچی ہے. سکھ کمیونٹی ان کے رلائے ہوئے ہیں. تو یہ مودی اور اس کے 3 ایڈیٹ صرف پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے، یہ اپنی عوام کے بھی دشمن ہیں. اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مودی اور اس کے 3 ایڈیٹ اس وقت اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. یہ جو ڈی جی آئی اسپیار نے جو بیان دیا تھا نا، میں اسی بیان کو تکملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جنگ نہیں مانگتے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ مانگنے سے روکا گیا، تو میں اس بار واضح کر دوں کہ فوج ہمارا سینہ ہے، عوام اس کی پشت ہے. علماء، اسکالرز اور سیاسی زعماء اس سینے اور پشت کو جوڑنے کے لیے بانڈ کا کام کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سب بیدار ہیں. پاکستان اس وقت اپنے داخلی اور خارجی تمام محاذوں پر نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے بھی داخلی اور خارجی مسائل کے حل کے لیے اور اتحاد کے لیے کوشاں ہے. تو اس وقت اس موقع پر ہمیں سیاسی حکومت ہو یا ہمارے قومی دفاعی ادارے ہوں، اپنے تمام تر اختلافات کو بھلا کر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پاکستان کی میمیں بنائیں یا پالیسیز پر میمیں بنائیں. تنقید کا حق ہے، اصلاح کا حق ہے. میمیں بنانے کے بجائے، مذاق اڑانے کے بجائے اس مشیت الہی کے تحت بننے والے ملک کی اور اس ایٹمی طاقت کی ناقدری کرنے کے بجائے ہم قدر کریں، مذاق نہ بنائیں. ورنہ دیکھیں کل بھی آپ نے تقریر میں نے سنا، آپ نے کہا میمیں، دیکھیں جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی تو یہ سامنے انڈین چینل لگا ہوا ہے، آپ نے آتے ہی دیکھا، تو یہ بیٹھے لوگ یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ بھائی پاکستان کے لوگ کو پرواہ نہیں ہے، وہ تو میمز بنا رہے ہیں، وہ تو نہیں، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے خلاف میمیں نہ بنائیں. وہ شغل مذاق میں تو پھر سب پہ چل رہا ہوتا ہے نا. اس وقت جب قومی پالیسی ایک چل رہی ہے نا جی، اس قومی پالیسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جو مذاق کا رنگ تو ہر چیز میں آ سکتا ہے، بالکل ہے، لیکن وہ اس طرح کا روپ نہ ہو جس سے اپنی ملک کی، اپنے دفاعی اداروں کی یا اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کی خدا نخواستہ کوئی انسلٹ ہو اس کے اندر. اب دیکھیں جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تو ہمارے ساتھ وہ ہوتے تھے ہمارے دوست مولانا عبدالرحمان صاحب، وہ مجھے عربی کے کمنٹس دکھا رہے ہوتے تھے کہ جزیرہ پہ عرب مذاق کر رہے ہیں کہ پاکستان نووی کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کہتے تھے مارو انڈیا پہ ایٹم بم. تو مذاق چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے. مذاق کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے اگینسٹ بعض ایک طبقہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک کر رہا ہے ایک محنت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اپنے داخلی اور خارجی معاملات کے ساتھ بڑے تدبر اور شجاعت کے ساتھ، اور عالم اسلام کے بھی داخلی اور خارجی مسائل کو بڑے تدبر اور شجاعت سے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا نا جی. دیکھیں چیزوں میں کامیابی ناکامی ہوتی ہے. ہمیں اس وقت اپنے تمام تر اختلافات بھلا کر قومی اداروں کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، عوام کو یکجا کرنا چاہیے. اور جو اس وقت ہمارے بارڈروں پر جو فوج کھڑی ہے اور راجناتھ سنگھ جس لینگویج میں بات چیت کر رہا ہے، جس زبان میں، ہم اس کو اسی زبان میں جواب دیں گے. اس بار انہیں فنٹاسٹک ٹی پاکستان سے نہیں ملے گی. انشاءاللہ ہمارے سپیریئر قسم کے میزائل، ہمارے شاہین اور ہمارے بہادر ان سے ٹکریں گے، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس صرف چائے بہترین نہیں ہے، ہمارے پاس میزائل بھی بہترین ہے، جہاز بھی بہترین ہے، اور ان جہازوں کو چلانے والے پائلٹ بھی بہترین ہیں، اور ہمارے پاس میزائل بھی بہترین ہے، اور ان میزائلوں کو چلانے والے جوان بھی بہترین ہیں. اس بار انہیں انشاءاللہ بہترین، وہ خواجہ آصف نے بہترین جہازوں سے ان کا سامنا ہوگا. خواجہ آصف نے بھی کہہ دیا نا اس ہم کلکتہ تک پہنچا کے آئیں گے. نہیں، میں آپ سے صاف عرض کر دوں کہ اس وقت اگر جنگ چھڑی، ہم جنگ مانگ نہیں رہے، ہم پھر کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو دہلی ہمارا پہلا پڑاؤ ہوگا، آخری نہیں ہوگا. آپ کی تقریریں تو پہلے یہاں چل رہی ہوتی ہیں انڈین میڈیا پہ. یہ تقریریں نہیں ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. دیکھیں میں بنگلہ دیش گیا اور وہاں میں نے جلسے میں ایک بات کی کہ بھائی ہمیں غلطیاں جانبین سے ہوئی ہیں، ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، نفرت کی جگہ محبت کو لانا ہے، کینے کی جگہ پیار کو لانا ہے، اور ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بننا ہے، اقتصادی، تجارتی، سیاسی ہر لحاظ سے. اور وہاں میں نے ایک جملہ کہا، ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں، ہم ایک رہیں گے. اور وہ میرا مشہور زمانہ جو ہمارا نعرہ ہے، ایک امت ایک صدا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. جب وہ نعرہ لگا، آپ نے دیکھا انڈین ٹی وی نے ہمارا
وہ شروع کیا. ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ میں نے چند لاکھ لوگوں میں وہ بیان کیا تھا اور انہوں نے پوری ہندوستان کی سوار اب عوام کو وہ سنایا ہمارا نعرہ. تو اس نعرے پر اس اینکر نے کہا کہ ایک پاکستانی یہاں آیا تھا اور کشمیری نیتا ہے, وہ یہاں پر نیتا کے روپ میں آیا اور اس نے یہاں بھاشن دیے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ تقریر نہیں ہے ہماری, یہ بھاشن نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی عقیدے کے ساتھ ہم نے ابو جہل کا غرور خاک میں ملایا تھا اور اسی عقیدے کو لے کر ہم نے سومنات کے بخی ادھیڑے تھے, اسی عقیدے کے ساتھ ہم نے پانی پت میں تمہیں خاک چٹوائی تھی, اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے کے ساتھ ہم نے پاکستان کو وجود دیا تھا, اور اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہم نے بنیان و مرصوص مئی 2025 میں مارکہ حق میں تمہارے رافیل ناکام کیے, تمہارے S-400 کے بخیے ادھیڑے تھے اور ہمارے شاہینوں نے تمہیں ذلت آمیز شکست دی تھی. ہم نے سمندروں میں بھی تمہارا سامنا کیا, زمین پر بھی تمہارا سامنا کیا, فضا میں بھی تمہارا سامنا کیا, اور ہمارے رب نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے تحت ہمارے شاہینوں کے نشانے جگہ پر بٹھائے اور تمہیں ذلت آمیز شکست ہوئی تھی. تمام تر فوجی اور عددی اور وسائل کی برتری کے باوجود انشاءاللہ ہم پھر تیار ہیں, جنگ مانگتے نہیں ہیں, لیکن مسلط کی گئی تو انشاءاللہ اس بار دہلی ہمارا آخری نہیں پہلا پڑاؤ ہوگا. بیک ٹو دا ٹاپک, 5 ممالک کیوں آپ نے خاص کیے کہ ان کا اتحاد ہو جائے تو امت مسلمہ جو ہے نا وہ ہو جائے گی. 57-58 کا سب کا اتحاد کیوں نہ ہو, OIC کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عرض کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے ترکی کہا تھا, ملائیشیا کہا تھا, پاکستان کہا تھا, افغانستان کہا تھا, سعودی عرب کہا تھا, یہی ممالک تھے. میں عرض کرتا ہوں, اس عرض سے کرنے سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں. جنگ عظیم دوم میں تقریباً کوئی گوگل کے مطابق 4.5 کروڑ لوگ مارے گئے, اور یہ کافر نے کافر مارے, غیر مسلم کے ہاتھوں غیر مسلم مارا گیا. آپ کو پتہ ہے آپس کی لڑائی تھی. محتاط گنتی میں کہتا ہوں تو 1 کروڑ کے قریب تو فوجی مارے گئے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اگر یہ 4.5 کروڑ اور 1 کروڑ فوجیوں کے مارنے کے باوجود پوری یورپی دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کیسے اکٹھی ہوئی تھی؟ شروع میں صرف 3 ممالک اٹلی, فرانس اور جرمنی نے ایک معاہدہ کیا جس معاہدے کو ECSC کہا جاتا ہے, یعنی یورپین ECSC یورپین کول اور اسٹیل کمیونٹی کے نام سے. 1951 میں یہ معاہدہ ہوا اور کوئلے پر اور لوہے کی تجارت پر ان کا اتفاق ہوا, اور ان کے ساتھ 3 ملک اور مل گئے جس میں بیلجیم بھی تھا اور جس کے اندر نیدرلینڈ بھی تھا, اور یہ ایک ملک اور ہے, مجھے اس کا لیکسبرگ شاید اس کا نام تھا, مجھے نام اس کا ذہن میں نہیں آ رہا. 3 ملک اور ملے. ان 6 ملکوں نے کوئلے اور لوہے پر تجارتی معاہدہ کیا. یہی معاہدہ ترقی کر کے 1967 میں یورپین کمیونٹی کے نام سے وجود میں آیا. پھر یہی معاہدہ آگے بڑھتا ہوا ترقی کرتا ہوا 1990 اور 1973 کے درمیان اس میں ڈنمارک بھی شامل ہوا, برطانیہ بھی شامل ہوا, آئرلینڈ بھی شامل ہوا, اور پھر 1992 میں یورپی یونین بنی. اور یہ یورپی یونین آگے جا کر 1999 اور 2002 کے درمیان یورو کی کرنسی وجود میں آئی. اب اس پس منظر کو سامنے رکھ کر میں ایک اور گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت سمجھنے والی ہے. وہ کیا ہے کہ پورے یورپ کے اندر اس وقت مختلف قسم کے, آپ کو پتہ ہے کرسچنز کے اندر بھی تقسیم موجود ہے, کیتھولک ہیں, پروٹیسٹنٹ ہیں, آرتھوڈوکس ہیں, اور پھر اب وہاں ایتھسٹ کی بہت بڑی تعداد اب وہاں موجود ہے, لا مذہب لوگوں کی. ان تینوں کے بھی آپس میں بڑے اختلافات ہیں, یعنی کہ سخت اختلافات. پورا جنوبی یورپ جو ہے جس میں اٹلی ہے, اسپین ہے, پرتگال ہے, فرانس ہے, فرانس کی ملی جلی تاریخ ہے, پولینڈ ہے, آسٹریا ہے, بیلجیم ہے, ہنگری ہے, یہ سب کے سب کیتھولک کرسچن ہیں. پھر اسی طرح پروٹیسٹنٹ ممالک میں شمالی یورپ آتا ہے, جرمنی ہے, یہ مکس ہے, مگر پروٹیسٹنٹ اثر جرمنی پر زیادہ مضبوط ہے. یہ آپ کے علم میں انگلینڈ ہے, سویڈن ہے, ڈنمارک ہے, ناروے ہے, فن لینڈ ہے. اور اسی طرح آرتھوڈوکس ممالک کے اندر مشرقی یورپ پورا آ جاتا ہے, بلغاریہ ہے, جارجیا ہے, نارتھ مقدونیہ ہے, یونان ہے, رومانیہ ہے. پھر انہی کے اندر اس پورے یورپ کے اندر ایتھسٹ موجود ہیں, اور وہ اسٹونیا میں, سویڈن میں, ڈنمارک میں, نیدرلینڈ میں, فرانس میں. یہ 4 قسم کی تو وہاں پر صرف فکری تقسیم ہے, نظریاتی تقسیم ہے. پھر ان کے اندر علاقائی برتری بھی ہے. آج بھی جرمنی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. آج بھی یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ جرمنی میں. ہٹلر والی سوچ نکلی نہیں. چاہتا تھا نا کہ جرمنی قیادت کرے پورے یورپ کی, وہ ذرا اور انداز میں چاہتا تھا, بعد میں جرمنی نے غلط وہی ہے. آج بھی ڈنمارک والے یورو کرنسی نہیں یوز کرتے, وہ ساتھ اپنی کرنسی بھی یوز کرتے ہیں. کئی یورپین ملک اپنی کرنسی بھی یوز کرتے ہیں. انگلینڈ بہت ساری بنیادوں پر اس یورپی یونین سے باہر الگ ہو گیا. آج بھی ان کے ہاں فکری اختلاف ہے,
سیاسی اختلاف ہے، طبقاتی اختلاف ہے، اس کے باوجود وہ ایک ہو گئے، اور یہ 1991 میں بننے والا جو معاہدہ تھا، جو صرف اس بنیاد پر تھا کہ یورپی یونین کول اینڈ مائن اور یورپین کول اور اسٹیل کمیونٹی کے نام سے جو معاہدہ بنا، وہ آگے جا کر یورو کی شکل میں کرنسی میں آیا، نیٹو کی شکل میں دفاعی عسکری حکمت عملی کے تحت آیا، اور یورپی یونین کی شکل میں ایک معاشرتی، سماجی اور ایک مضبوط بلاک بنا۔ آج اس بلاک کے آپ کسی چھوٹے سے ملک پر بھی انگلی اٹھائیں گے تو پورا یورپ اکٹھا ہو جائے گا۔ اب آ جائیں، میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ 5 ملک، پورا عالم اسلام متحد ہونا چاہیے، لیکن سعودیہ کو عالم عرب میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، حرمین کی وجہ سے، حرمین کی وجہ سے بھی۔ پھر وہ عالم عرب کا عراق کے بعد بڑا ملک ہے، اب عراق تو بیچارہ تہس نہس کر دیا گیا ہے، تو میں اس لیے سعودیہ کا نام لیتا ہوں کہ وہ ایک بڑا ملک ہے، دفاعی طاقت بھی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس پیٹرول کے ذخائر بھی ہیں، یعنی معاشی طور پر بھی مضبوط ہے۔ یورپ نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے اور ایک دوسرے کی چیزوں سے استفادہ کر کے آج وہ یورپین یونین بن چکا ہے، یورو کی کرنسی وجود میں ہے، نیٹو وجود میں ہے، کوئی کسی چھوٹے یورپین ملک میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، پورا یورپ اکٹھا ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا فرانس اور جرمنی کی لڑائی کس قدر شدت سے تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ بنا تو کس طرح جرمنی کی جو ہے نا وہ صدر اور لیڈر کس طرح جا کر فرانس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور پیٹرول کے ذخائر ہیں، تو پورا عرب تقریباً اس کے زیر اثر ہے، وہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ زیر اثر سے مطلب یہ ہے کہ ہم آنگی ہے، ہم مزاجی ہے، یہ نہیں کہ اس کا کوئی کنٹرول ہے عملاً وہاں۔ اسی طرح ترک ہیں، ترک یورپ کے سنگم پر ہیں، ٹھیک ہے، ترکوں نے وجن خلافت رکھنے والی قوم ہے۔ 1923 میں مار کھانے کے بعد انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ ہماری عزت اسلام سے جڑی ہوئی ہے، چنانچہ وہ پھر اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ڈرون ٹیکنالوجی میں اور اسی طرح مینوفیکچرنگ میں انہوں نے بہت ترقی کی ہے، یورپ کے سنگم پر ہیں، وجن خلافت رکھتے ہیں، اور یہ آذربائیجان، ترکمانستان، ازبکستان، اس پر اس کا ایک اثر ہے، قومی اثر بھی ہے، اقتصادی طور پر بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی سیاسی طور پر اثر و رسوخ ہے، تو یہ سارے ممالک تو خود بخود اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اب آ جائیں آپ افغانستان کی طرف۔ افغانستان ایشیا کا گیٹ وے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ایشیا کے اندر ہے، چین 1.5 ارب، انڈیا 1.25 ارب، پاکستان 25 کروڑ، بنگلہ دیش 20 کروڑ، افغانستان 4 کروڑ، پھر ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان جو وسط ایشیا کے علاقے ہیں، اور ترکی ملا کر یہ کوئی 7-8 کروڑ یہ بن جاتے ہیں، تو آبادی کا سب سے بڑا فلو اس طرف ہے، اور افغانستان ایشیا کا گیٹ وے ہے۔ تو یہ جو گیٹ وے ہے نا، ہر ایک کو چاہیے یہ رستہ پورے وسطی ایشیا تک، اور پھر وہاں سے روس تک، وہاں کی چیزیں یہاں آئیں گی اور یہاں کی چیزیں وہاں جائیں گی، تو اس لیے افغانستان اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے جغرافیائی۔ پھر آ جائیں آپ ملیشیا کی طرف۔ نوسانترا کنٹریز جو ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا اور اس کے آس پاس، ان میں اس وقت وہ مضبوط ترین ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا ہے، لیکن اقتصادی طاقت ملیشیا کے پاس ہے، تو اگر ملیشیا آتا ہے تو انڈونیشیا، برونائی، مالدیپ، یہ سارے ممالک خود بخود اس کے ساتھ شامل ہیں آٹومیٹکلی۔ تو میں 5 ملکوں کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں یورپ اگر 6 ملک جڑ کر کوئلے اور لوہے پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب میں 5ویں ملک کا ذکر کر دوں، میری مملکت خدا داد پاکستان، میں سمجھتا ہوں یہ مشیت الہی ہے، پاکستان اللہ کا تحفہ ہے۔ یہ دنیا کی اس وقت اسرائیل ایک ریاست ہے تھیوریٹیکل، اور یہ دوسری ریاست ہے، وہ گریٹر اسرائیل کے نظریے پہ وجود پر ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر وجود میں آیا ہے، جس کو اقبال یوں بیان کرتے ہیں کہ ہر ملک ملک ما است کہ ملک خدا ما است۔ تو میری مملکت خدا داد پاکستان یہ ایٹمی طاقت ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں پاکستان کا کہاں کہاں اثر ہے۔ ہماری خواہش 9/11 کے بعد سے تھی، جب عالم اسلام کو ہر طرف مار پڑ رہی تھی، ہر طرف مار پڑی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 5 ملک اکٹھے ہو جائیں، اور الحمدللہ سعودیہ اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، آپ بہت جلد یہ خوشخبری ہم اپنی زندگیوں میں سنیں گے کہ ترکی بھی اس معاہدے میں آئے گا، افغانستان بھی آئے گا، ملیشیا بھی آئے گا۔ ندی آپس نہیں بڑھن دیں تو اسے کہہ رہے ہو کہ بڑے معاہدے میں آئے گی۔ آپ دیکھیں، آپ وقت سب کو لائے گا، جو اللہ کی اس قانون کو نہیں سمجھے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 غزوے ہونے قرب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق، یہ بات غور سے سن لیجئے، مجھے نہیں معلوم کہ میں ان غزووں تک موجود رہوں گا یا نہیں۔ ایک غزوہ شام ہونا ہے، ایک غزوہ ہند ہونا ہے، اور دونوں غزووں میں پاکستان کا مرکزی کردار ہوگا۔ سعودیہ کا دفاعی معاہدہ بتا رہا ہے، اور غزوہ ہند کے تو پڑوس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں بتا دوں کہ فلسطین غزوہ شام کا دروازہ ہے، کھل چکا ہے،
کشمیر مقبوضہ کشمیر یہ غزوہ ہند کا دروازہ ہے اور ایک عرصے سے وہ کھلا ہوا ہے اور کشمیر کے مسلمان اس دروازے پر پہرا دے رہے ہیں. یہ وہی بات ہے، میں نے اور یہ مقبول جان صاحب اپنی بات مکمل کرنے دیں کہ یہ وہاں پر پہرا دے رہے ہیں. عمار بھائی یہ میں جذباتی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، میں نہ کوئی نجومی ہوں نہ میرے پاس وہ ایک جو ہمارے اینکر ہیں ان کے پاس چڑیا خبر لاتی ہے، میرے پر کوئی چڑیا خبر نہیں لاتی. میں ایک مسلمان ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنیوں میں اور معروضی حالات اور زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. یہ حالات بدلیں گے، یہ ضرور بدلیں گے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں. تو غزوہ شام کا دروازہ فلسطین ہے، غزوہ ہند کا کشمیر ہے، اور یہ دونوں دروازے کھل چکے ہیں اور کشمیری اس دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں، فلسطینی اس دروازے پر پہرا دے رہے ہیں. 70 سال سے کھلے ہوئے ہیں دونوں طرف، 70 سال ہو گئے. پاکستان کا دونوں میں مرکزی کردار ہوگا. آپ چیزوں کو دیکھیں کتنی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں. اب سعودیہ کی صلاحیتیں ہم استعمال کریں گے، ہماری صلاحیتوں کو وہ استعمال کرے گا. ترکوں کا جو صلاحیتیں ہیں وہ ہم استعمال کریں گے، ہماری صلاحیتوں کو ترک استعمال کریں گے. اسی طرح ملیشیا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ریاستیں، اور اسی طرح افغانستان، اسی طرح پاکستان. تو مرکزی کردار ہے پاکستان کا. اپنی قدر کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں اور ایک جان ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. سب سے پہلے ہم پاکستان کی دیوار کو مضبوط کریں، سندھی، پنجابی، بلوچ، کشمیری، پٹھان اور سرائکی مہاجر سب مل کر. پھر اس کے ساتھ ترک دیوار کھڑی ہوگی، پھر افغان دیوار کھڑی ہوگی، پھر سعودیہ کی دیوار کھڑی ہوگی، پھر ملیشیا کی دیوار کھڑی ہوگی، پھر پورا عالم اسلام آئے گا. ابھی تو ان کے آپس میں ہی دیواریں کھڑی ہیں. سب کچھ ہے. میں جانتا ہوں سوڈان کے حالات، مجھے معلوم ہے شام میں کیا کچھ ہوا ہے. میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے شام کو کیا کچھ ہوا ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ایران اور اسرائیل اور امریکہ اور یہ مشرق وسطیٰ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. میں حجرے میں بند ملا نہیں ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، حالات کے معروضی حالات کو جانتا ہوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سیاسی اتحاد بھی ہوتے ہیں، جغرافیائی اتحاد بھی ہوتے ہیں، اور مذہبی اور دینی اتحاد بھی ہوتے ہیں. اور اس کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں. میثاق مدینہ سیاسی اتحاد تھا، اور انصار اور مہاجرین کے درمیان جو رشتہ قائم کیا گیا وہ دینی اتحاد تھا. تو ہمارے سامنے ہر مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے. ہم کہیں سیاسی اتحاد کریں گے، کہیں دینی اتحاد ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری صلاحیتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد یہ امت خوشخبریاں سنے گی. اس میں وقت لگے گا، یہ بٹن دبانے کی مترادف نہیں ہے عمار بھائی. ایک صدی گزر گئی ہے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ہمارے زوال کو، لیکن اس ایک صدی کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی اس پر مجھے جو چاہے تانا مارے وہ اس کا حق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک صدی کے بعد پاکستان آرمی، پاکستان کی دفاعی طاقت اس وقت عالم اسلام میں اس جیسی نظیر نہیں ہے. ڈسپلن فوج ہے، کمی کوتاہیاں ہر شعبے میں ہیں، ہم نے ان کمی کوتاہیوں کی اصلاح کرنی ہے اور اس اصلاح کے ساتھ اپنے ان اداروں کا حوصلہ بڑھانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس گزشتہ ایک صدی میں اتنی شاندار اور منظم فوج جو اپنے آپ کو پورے تدبر اور شجاعت سے بچا رہی ہے، اس دوران غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، تلافی کرنی ہے، اپنے ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مرکزی کردار عالمی سیاست میں دے گا. اس مرکزی کردار کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ کو معاشی استحکام چاہیے، آپ کو ہم آہنگی چاہیے، آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اقتصادی تعاون چاہیے، دفاعی معاہدے چاہیے. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ابتدا میں آپ تجارت سے آغاز کر دیں، دفاعی معاہدوں سے آغاز کر دیں. مشرق وسطیٰ کے حالات آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ اس وقت سارا عالم عرب سمجھ رہا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے دور رہ کر غلط کیا ہے. اور پاکستان نے جس تدبر کے ساتھ ایران اور مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک کے معاملات کو کنٹرول کیا ہے، ٹھیک ہے آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں. 400 میزائل مارتے نے شاہ جی انہوں نے. لیکن ان تمام میزائلوں کے باوجود آپ دیکھیں ٹرمپ کا غصہ کس چیز پر ہے کہ محمد بن سلمان ان کے ٹریپ میں نہیں آ رہا. یہ غصہ ہے ٹرمپ کو نا کہ محمد بن سلمان ان کے بچھائے ہوئے جال میں نہیں آ رہا. اور اس جال سے ایران اور محمد بن سلمان کو کون بچا رہا ہے؟ پاکستان بچا رہا ہے کہ بھائی اس جال میں نہیں آنا آپ نے. اور محمد بن سلمان کو میں اس موقع پر دیکھیں تمام تر باتوں کے باوجود خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جوان ہونے کے باوجود وہ بڑی بردباری اور تحمل کے ساتھ اپنے ملکی معاملات کو لے کر چل رہا ہے. اور پاکستان اس وقت پل صراط پر ہے جی. اس کا تو ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کو جواب دینا ہے. پل صراط پر کھڑا ہے وہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس تدبر کے ساتھ عربی ممالک تمام تر چیزوں کے باوجود، جس تدبر اور جس تحمل کے ساتھ طاقت ہونے کے باوجود جواب نہیں دے رہے وہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیزوں کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں. اور ٹرمپ کا غصہ بجا ہے نا، وہ اسی لیے تو غصہ کر رہا ہے کہ بھائی تم میرے جال میں آ کر پھنسو اور ایک دوسرے سے الجھو تاکہ میں پھر ساری کائنات کی بادشاہی پھر سے. چنگا جال ہے، اس جال کے چکر میں ایران روزانہ 250-300 ڈرون بھیج دیتا ہے، 60-70 میزائل مار دیتا ہے. سمجھایا جا رہا ہے نا ایران کو کہ آپ بھی ضمانت مانگ رہے ہیں دوسری طرف سے
तमाम आलम इस्लाम इस वक्त मजम्मत कर रहा है अमेरिका और इसराइल की जारियत की ईरान पर, तो ईरान को भी चाहिए कि समझदारी का मुजाहरा करे और अपनी जंग का रुख असल दुश्मन की तरफ रखे। आपने वैसे कल की दुश्मनों के निश्तर से लेना, टकराना फ़कत बेगानों से, ये हमारा नजरिया है। और हम इस नजरिए पर सिर्फ अम्मार भाई ज़बानी नहीं खड़े, मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अपनों के बड़े जख्म से हैं मैंने। गुलबोसी के इस जज्बे में गो चुभ जाएंगे तुम्हें कुछ कांटे भी, हमें बड़े कांटे चुभें, अपनों के निश्तर से लेना, टकराना फ़कत बेगानों से। तो इस वक्त आलम अरब पाकिस्तान की मुशावरत से बहुत तदब्बुर के साथ इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है। देखें, जंग अच्छी चीज़ नहीं है, अगरचे दुनिया भर में जो है वो कौमें जंगों से ही उरूज पकड़ती हैं, लेकिन जंग मांगने का हुक्म हमें नहीं है। आ जाए तो फिर हमें भागने का हुक्म। पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है ना वो लीडिंग रोल किरदार अदा वो कर रहा है, सब कुछ मान लिया हमने। अवाम बेचारी का क्या कसूर है? फौज को भी इसने हौसला देना है, फौज की पुश्त पे भी इसने खड़ा होना है। अवाम के लिए कब कौन खड़ा होगा? अवाम के हालात कब कैसे सुधरेंगे? भाई क्या बात कर रहे हैं, अवाम के लिए खड़ी है। आप ममालिक की सुलह करवाते फिर रहे हैं। अवाम आपकी बेचारी 50 रुपए का पेट्रोल डलवाने जाती है और 2 कतरे लेके उसको मजदूरी तक नहीं पहुंच सकती। चंगी 70 साल से आजमाइश नहीं खत्म हो रही हमारी। हजरत 70 साल कौमों की जिंदगी में है क्या? मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप कह रहे हैं ना अवाम के लिए कौन खड़ा है, मैं बताता हूं अवाम के लिए फौज खड़ी है ना। अगर ये बॉर्डरों पे फौज ना हो, मेरा नुक्ता नजर ये है कि अवाम फौज का पुश्त है और फौज इस अवाम का सीना है। और कौम की फिर फौज की फिर पुश्त के साथ फिर इज्तिमाई ज्यादती हो रही है। नहीं हो रही। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है, हुई है। मैंने आपको कहा ना कि आप मेरी जिंदगी से वाकिफ नहीं है। अपनों के निश्तर सहने पड़ते हैं, इस्लाह की तरफ बढ़ना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे दरमियान मौजूद हैं कि क्या किस वक्त क्या पोजीशन इख्तियार करनी है। तो इस वक्त बात किसी और तरफ निकल जाएगी हमारे भाई। नहीं, ये वही बात है कि बाहर चौधरी साहब सबकी सुलह करवाते फिर रहे हैं और अपने घर का हालात जो है ना वो माड़े हैं ना। शादी आप इसी पाकिस्तान में रहते हैं, हालात पर भी मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप इसी पाकिस्तान में रहते हैं, आप जमात चलाते हैं, खुदामुल उम्मा आपके कारकुन, आपको सारे हालात के हवाले से पहुंचते हैं कि 50-60 हज़ार जो कमाने वाला बंदा था उसके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही है। इसमें कोई शक नहीं। 50-60 हज़ार वाला नहीं, आप जैसे मेरे जैसे जिनकी आमदन लाख से ऊपर है वो परेशान है इस वक्त। यही ये सारी बातें ना, देखें, ये वो बादशाह ने कहा था कि तूने मेरे कानों को खुश किया, मैंने तेरे कानों को खुश किया। ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैं सुकून से देखें, मैं सुकून से बैठ के क्यों सुन रहा था कि बड़ा मजा आ रहा है कि यार पाकिस्तान यूं कर रहा है, पाकिस्तान के एटम बम, पाकिस्तान लीडिंग रोल, पाकिस्तान बेजा हुई पई है। लेकिन जब वो ओवरकोट एक अफसाना था मैट्रिक की क्लास में, जिसने आखिरी मैट्रिक की, अंदर से बनियान फटी हुई है और उसको छुपाने के लिए टांके लगाए हुए हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। तो अंदर के हालात भी तो सेट करने चाहिए ना। मजीद इंतशार से या इत्तफाक से? इत्तफाक से इंतशार फैलाने से हल होगा ये मामला, या इत्तफाक से हल होंगे ना। हम उसी इत्तफाक की बात कर रहे हैं कि आलम इस्लाम एक दूसरे की सलाहियतों को एक दूसरे को दे, शेयर करें, उसी तरफ तो जाना है। पाकिस्तान 70 साल से मांग रहा है शेयर करो कि साजिशें हैं ना, हालात हैं, वाकयात हैं। आपको पता है ना 1974 के बाद से क्या हो रहा है यहाँ, तो टाइम लगता है चीजों से निकलने से। खिलाफत उस्मानिया को कितना टाइम लगा खड़े होने में? 1 सदी लगी थी आलम इस्लाम को खड़े होने में। आपको पता है रसूल अल्लाह के बाद ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के आखिर जमाने में फितने शुरू हो गए थे। वो तो सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हुकूमत आया तो हजरत अली तो फितनों को समझते थे। अगर उस वक्त हजरत अली ना होते, उनका तदब्बर ना होता सैयदना अली का, और उनकी फाहम व फरासत ना होती, और उन्होंने जो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के साथ जो काम करके जो कुछ उन्होंने तजर्बा हासिल किया था, उस तजर्बे की रोशनी में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और अपनी दानिश और फरासत से जिस तरह दाखिली इंतशार से निपटा है, वो आसान काम नहीं था। हजरत बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान, ये तो खारजी मामलात में चल रहे थे, और खारजी दुश्मनों से निपटना आसान है अम्मार भाई। दाखिली इंतशार से निपटने के लिए हजरत अली का फाम व फरासत, हजरत अली की जुर्रत, हजरत अली का तहम्मुल चाहिए। आपने देखा उस वक्त कितनी साजिश हुई कि एक वक्त में तीनों पर अटेम्प्ट किया गया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, ना मोबाइल थे उस वक्त, ना उस वक्त कोई इस किस्म की सहूलियात थी कि आप घड़ी मिलाकर कोई प्रोग्राम प्लान करें। लेकिन आप देखें एक ही वक्त में, एक ही दिन में और एक ही वक्त फजर की नमाज में सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पे हमला हुआ, हजरत सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु पे हमला हुआ, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु पे हमला हुआ, क्योंकि दुश्मन ये समझता था कि इस्लामी क़यादत को ख़त्म कर दो तो इंतशार हो जाएगा। हजरत अमर बिन आस उस दिन बवजह बीमारी नमाज पढ़ने नहीं आए। जो शख्स नमाज पढ़ाने आया,
जमात के लिए, तो वो शहीद हो गया। हजरत मुआविया के साथ सिक्योरिटी थी, निशाना खता हुआ, उसका चूक गया, तो वो जाके नीज़ा कूले पर लगा और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सारी उम्र फिर उस कूले की वजह से तकलीफ में रहे। हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इन जालिमों का निशाना बन गए और वो शहीद हो गए। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ अली पर और आले अली पर, कि हजरत अली ने जिस तरह दाखिली फितनों को समझा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया था अली अनकरीब फितने आएंगे, तो कुर्बान जाऊँ अली के हुस्न सवाल पर सैयदना अली ने फरमाया मल मखरज मिनहा या रसूल अल्लाह, उन फितनों से बचने का रास्ता, फरमाया किताबुल्लाह। तो अल्लाह के इस अजीम बंदे ने, जिसको अली करमल्लाहु वजहू कहा जाता है, जिसने दाखिली इंतशार से उम्मत को बचाया, इन्होंने उस दाखिली इंतशार को 4 साल संभाला। और उसके बाद जब आले अली आए और हज़रत हसन ने 1941 हिजरी में जो मुआहदा किया, जिसको आमुल जमात का साल कहा जाता है, फिर आपने देखा कि उम्मत के इत्तेहाद के बाद किस कदर तेज़ी से तरक्की हुई कि वो ममलिकत जो 24-25 लाख मुरब्बा मील पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने छोड़ी थी और जिसको बचाया उन्होंने अपनी फाहम व फरासत से, तो उसके बाद आले अली में से हज़रत हसन ने और हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान ने मिलकर सिर्फ 20 साल में उस ममलिकत को 25-26 लाख मुरब्बा मील से 64 लाख मुरब्बा मील पर पहुंचाया। 40 लाख मुरब्बा मील का इलाका शामिल हुआ है। तो हमारे भाई, कौमों को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी। मैं सारी चीज़ें समझता हूँ, जब किसी के यहाँ मैयत हुई भी हो ना, तो उसको जितने लोग भी आकर सहारा दें। अब मेरी पॉडकास्ट का कोई एक हिस्सा समझेगा, वो मुझे गालियाँ देगा, अगर पूरी सुनेगा तो उसको बात समझ में आएगी। तो ताज़ियत अगर जिस घर में आप जाकर कर रहे होते हैं ना, और जी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ये जुमले सिर्फ अल्फाज होते हैं, उनकी हौसला अफजाई हो, वरना जो गम उस माँ को और उस बाप को होता है, उसकी कोई तलाफी नहीं कर सकता। तो मैं इस हकीकत को समझता हूँ कि एक मुतवस्सित घराना, एक सफ़ेद पोश घराना इन हालात में कैसे सर्वाइव करेगा। हम जैसे लोगों की चीखें निकल रही हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों में हल इंतशार नहीं है, इत्तफाक है, पीछे हटना नहीं है, एक दूसरे को पत्थर मारना नहीं है, एक दूसरे को गाली देना नहीं है, आगे बढ़कर चीज़ों को हल करना है, मिलकर हल करना है, तो हल होंगी, वरना तो नहीं। आपने दाखिली इंतशार की बात की है और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के तनाजुर में, इससे मुझे ये सवाल ज़हन में आता है कि अभी जब अमरीकी हमले के बाद आयतुल्लाह ख़ामनेई को मार दिया जाता है, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जत्थे निकले, ईरानी प्रॉक्सीज जिनको हम कह सकते हैं, जो कि बहुत सारे ख़ित्ते के दीगर ममालिक के अंदर भी एक्टिव हैं, और उन्होंने यहाँ पे न सिर्फ एम्बेसीज़ को जलाया, मारा, घेराव हुआ, गिलगित के अंदर 2 जवानों को आग लगा दी गई, आर्मी पब्लिक स्कूल का जो हाल किया, दीगर चीज़ों का। तो इस पे, इन चीज़ों पे कंट्रोल जब तक हम नहीं करेंगे, दाखिली इंतशार, तो हम बैरूनी सतह पे किस तरह से ख़ुद को लीडिंग किरदार नहीं देख रहे कि इस बार इदारे बहुत संजीदगी के साथ कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत संजीदगी के साथ। फील्ड मार्शल ने पहले अहले सुन्नत वल जमात के उलमा बुलाए थे, मुशावरत की, फिर इस इशू पर जो कि एक सरासर ज़्यादती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईरानी तो खुशियाँ मना रहे हैं, पाकिस्तान के हक़ में नारे लगा रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, पार्लियामेंट में नारे लग रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, तो यहाँ वालों को क्या परेशानी है? क्या पाकिस्तान मिसाइल मार रहा है ईरान पर? पाकिस्तान तो उम्मीद बन चुका है इस वक्त। मकबूजा कश्मीर से आप जो पैगाम आ रहे हैं वो नहीं सुन रहे, वो उम्मीद बन गया है। तो अगर कोई चीज़ उम्मीद बन गई है, तो हमने उस उम्मीद के चिराग को मजीद रोशन करना या बुझाने की कोशिश। जवाद नकवी साहब को तो यही लगता है कि पाकिस्तान मिसाइल मार रहा है, ये उनका, उस तरह के 2-4 और लोग भी हैं, उनकी ज़हनियत है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस तमाम किस्म की ज़हनियत को ख़त्म होना चाहिए। गिलगित के अंदर जिस तरह फौजियों को जलाया गया, ख़त्म होना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए? ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल, दैट्स माय पॉइंट। तो जिस तरह जलाया गया है, फौजी हजरात को हमारे शहीद किया गया है, क्या ये बनता था कि ईरान में तो हमारे हक में नारे लग रहे हैं, औरतें, मर्द, बच्चे जुलूस निकाल के पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, और आपस में बोर्ड लेकर खड़े हैं कि पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान, कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। तो यहाँ वालों को पाकिस्तान से क्या चिड़े भाई? पाकिस्तान तो ईरान पर आने वाले मसाइल को रोक रहा है। मैं इस वक्त उस तफसील में नहीं जाना चाहता हूं जो कुछ ईरान के जरिए पाकिस्तान पर हुआ है या दीगर आलम इस्लाम पर हुआ है। क्यों? इस वक्त इन चीज़ों का वक्त नहीं है। आग लगी हुई है, सब ने मिलकर वो आग बुझानी है ताकि वो आग हमारे घरों तक ना आए। अच्छा, वैसे आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, बहरीन में पाकिस्तान से ज़्यादा शिया हैं, सऊदी अरब में 15-20% अहले तशय्युअ, दीगर ममालिक में लोग निकले, हाँ वही, दीगर ममालिक में लोग निकले, उन्होंने कोई जलाओ घेराव किया हो, या खुद ईरान के अंदर, इसराइल के बाद सबसे बड़ी यहूदियों की आबादी ईरान में है। अगर इसराइल की ईरान की जंग है, तो क्या
انہی ایرانیوں نے خامنہ ای کے مرنے پہ ان یہودیوں کے خلاف کوئی توڑ پھوڑ کی, ان کی پراپرٹی جلائی. تو پاکستان میں ہی ہر کسی کو اجازت کیوں ہے نکلنے کی؟ اور آئندہ نہیں ہوگی اجازت کسی کو بھی. اچھا, آئندہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی. آپ بھی صحافتی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اجازت اب نہیں ہے کسی کو. زیرو ٹالرنس پالیسی اس مسئلے پر. پاکستان پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. پاکستان ایک امید بنا ہے, اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی, اور ہم اس مشکلات سے نکلیں گے انشاءاللہ. آپ نے عالم اسلام کے اتحاد کی ساری بات کی, اس میں ایران کا کہیں تذکرہ نہیں کیا. میں نے کہا نا خود بخود آئیں گے. دیکھیں مذہبی اتحاد ہے. نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی اتحاد تمہارا چین سے بھی ہوگا, ایران سے بھی ہوگا, سب سے ہوگا. اس پہ پریشانی کی کیا بات ہے؟ نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایران جس نے کئی ملین مسلمانوں کا قتل عام کیا, شام میں آپ گئے, آپ کا ایک کلپ بھی کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے آج کل. اس وقت کا کلپ نہیں دیکھنا جب کا بھی ہے, اس کو اس موقع پر چلایا گیا ہے. نہیں بھلے چلایا گیا, لیکن ہم حقائق ہے نا, وہ تاریخ ہو سکتے. تاریخ کو ہم بھول تو نہیں سکتے. یہی کہہ رہا ہوں, تاریخ بدل نہیں سکتی اور بھول بھی نہیں سکتے ہیں اس کو, نہ اس پہ پردہ ڈال سکتے ہیں ہم. یہ کہ چونکہ اب اس پہ مشکل حالات ہے تو اب ہم اسلام کی تاریخ ہے نا, حقائق ہیں. پرسوں کی تاریخ ہے, 4.5 کروڑ لوگ مارے گئے, آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو جو کچھ ایران شام میں جب ملینز آف اہل سنت مارے گئے ہیں, ایرانی پراکسیز نے مارے ہیں, تو کیا ہم اس کو بھول سکتے ہیں؟ اس پہ پردہ ڈال سکتے ہیں؟ عراق کے اندر اس وقت بھی 1 لاکھ سے زیادہ اہل سنت نوجوان, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا ہم اس کو بھول سکتے؟ بالکل نہیں بھول سکتے. لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان جس تدبر کا اور جس تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے, یہ اس کو عالمی قیادت کا پیش خیمہ ہے. تو میں سوال وہی کرتا ہوں کہ ایک اس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ اہل سنت کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں صف اول میں رہا ہے اپنی پراکسیز کے ذریعے, تو کیا اس کو اتحاد میں شامل کر کے ہم الٹا اس اتحاد کو کمزور نہیں کریں گے؟ ضمانت مانگ رہے ہیں نا عالمی دنیا سے کہ ضمانت دی جائے کہ مجھ پر حملہ نہیں ہوگا. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, کل علماء نے یہی متفقہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اس مسئلے پر, امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں. لیکن ایران کو بھی چاہیے کہ وہ ضمانت دے کہ وہ آئندہ کسی مسلمان ملک کے اوپر جارحیت نہیں کرے گا, اور اپنی سابقہ جارحیت پر وہ شرمندگی کا اظہار کرے. لیکن اس وقت عمار بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے اور یہ آگ پھیلے گی, تو اس آگ کو ختم کرنا ہے. پھر بیٹھ کر سارے معاملات ہو سکتے ہیں. ورنہ کس کو نہیں معلوم کہ بلوچستان میں کیا ہوا ہے, کس کو نہیں معلوم کہ کلبوشن کہاں سے آیا تھا, کسے نہیں معلوم کہ BLA کے مراکز کہاں سے سپورٹ کیے جا رہے ہیں ان کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ریاست اس وقت تحمل اور بردباری سے چل رہی ہے, عوام کو بھی اسی تحمل اور اسی بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور جو انتشار کی کوشش کرے گا وہ ذہن میں رکھے کہ زیرو ٹالرنس پالیسی اس وقت ریاست کی, وہ اس انتشار کا نتیجہ بھگتے گا. صحیح ہے. پاکستان پہ اگر اعلانیہ حملوں کی بات کی جائے تو یا بھارت نے کیا ہے یا دوسرے نمبر پہ ایران جس نے حملہ کیا تھا پچھلے سال, آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے جوابی کارروائی کی تھی. آپ نے کلبوشن کی بات کی, اس سے آپ کو ریاست کی پالیسی کا اندازہ. ہم بالکل ہو گیا. ہم اس سے تھوڑا سا اور آگے جائیں, اس پورے خطے میں دیکھیں تو پورے عرب, اور بلکہ قاسم سلیمانی کا بیان تھا کہ ہم 4 عرب ممالک کے دارالحکومتوں کے اندر بیٹھے ہیں, جب چاہیں ہم تختہ پلٹ کر سکتے ہیں. اور ایک اور ان کے اس کا احمدی نژاد تھا, کس کا بیان میں اگلے دن سن رہا تھا, اس نے کہا لا امریکہ, لا تل ابیب, ریاض, دبئی, وہ ان ممالک کو پہلے زیادہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو پھر ہم ان ساری چیزوں کو صرف اس لیے اگنور کر دیں. نتیجہ ایران دیکھ چکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے اس کو, اور پاکستان جس پالیسی پہ چل رہا ہے اسے اس پالیسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور کسی بھی صورت اسلامی ممالک کے اندر در اندازی نہیں کرنی چاہیے, ورنہ حالات اور واقعات انسان کو سبق سکھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بہت سارے سوالات اب ٹائم لے لیا, لیکن کچھ ہم نے پوسٹ لگائی تھی لوگوں کے سوال جو لوگوں نے آپ سے پوچھے ہیں, تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جو آپ ان سوالات کا جواب دینا چاہیں تو یہ ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آخر میں. تو پہلے سوال کا جواب آ گیا. ہاں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست میں, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو میدان جہاد کے صف اول کے مجاہد تھے, اب آپ میدان سیاست میں حکومت کے صفوں کے اندر اول نمبر پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو 2 مختلف زندگیاں تھیں, ایک جہاد کی لائن, ایک سیاست کی لائن, ان دونوں کا موازنہ اور ان دونوں میں کس میں زیادہ مزہ آ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ مزہ نہیں ہے, ذمہ داری ہے. عمار بھائی, میرے بھائی, جس بعض دفعہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے بھی بندہ اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. بھائی کو پوری معلومات نہیں ہے. 2 نہیں ذمہ داریاں. میں الحمدللہ دین کی جتنے شعبے ہیں اپنے مرشد حضرت اقدس مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب کی تعلیمات اور اصلاح کے بعد, 2001 میں یہ عبداللہ شاہ مظہر نہیں تھا, 2001 میں یہ پیر مظہر شاہ نہیں تھا, 2001 سے پہلے کا پیر مظہر شاہ کچھ اور تھا, ٹھیک ہے.
اور مفتی مختار الدین شاہ صاحب کی صحبت پانے کے بعد کا پیر مدرسہ کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. اس وقت الحمدللہ ہم حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے نام سے پورے ملک کے اندر 288 ادارے اس سسٹم سے ایفیلیٹڈ ہیں, الحاق ہے ان کا, ایفیلیٹڈ ہے ہم سے, جن کو ہم صرف نصاب اور ٹیچر دیتے ہیں, پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب میں تعلیمی میدان میں کام کر رہا ہوں. 9 ادارے تو میرے اپنے الحمدللہ, جس میں تقریباً کوئی 3,500 طلبہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. دوسرا میدان ہے تبلیغی جماعت, دعوت و تبلیغ. تو میں پرانا صاحب نصاب تبلیغی ہوں. جب 4 ماہ نہیں جی, صاحب نصاب تبلیغی ہوں, بیرون ملک کے لیے قوائف پورے ہیں میرے. تیسری چیز تھی تزکیہ نفس کی محنت, وہ ہمیں ہر وقت ضرورت ہے. الحمدللہ میں اپنے اکابر کی صحبت میں رہا ہوں, وہ کام بھی کر رہا ہوں اور کیا بھی ہے. چوتھی چیز ہے تعلیم و یہ خدمت خلق. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 2005 کے زلزلے میں میری خیمہ بستی کو بیسٹ خیمہ بستی قرار دیا گیا تھا, اور یہ عام لوگوں نے UNO کے وزٹ ہوئے تھے وہاں. پوری دنیا ان خیمہ بستیوں کا وزٹ کرتی تھی جو ہم نے قائم کی تھی. ان کا ڈسپلن اتنا شاندار تھا. پھر اسی طرح ترکی میں جب یہ ریفیوجیز کا معاملہ آیا, اسی طرح جب یہ سیلاب آیا, تو اس وقت ہمارے ساتھی یہاں تک پانیوں کے اندر گھس کر انہوں نے خدمت خلق کی ہے. اور ہمارے باقاعدہ رجسٹرڈ ادارے جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ, وہ قانون کے تحت غزہ میں بھی کام کرتے ہیں. انہوں نے شامی ریفیوجیز کے لیے کام کیا ہے. جب یہاں خشک سالی آئی تھی چولستان کے صحرا میں, تو ہم نے درجنوں بور کروائے تھے الحمدللہ. سیلاب آیا تو ہمارے ساتھی وہاں کھڑے ہوئے. یہ 2022 کا جب سیلاب آیا تھا تو الحمدللہ 10,000 کے قریب راشن تو ہم نے صرف بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں تقسیم کیا تھا. تو خدمت خلق کا شعبہ بھی ہمارا کام کر رہا ہے اور ہم اس کام میں ہیں. تو سیاست اور جہاد بھی دین کے شعبے ہیں. یعنی آپ پیر بھی ہیں, استاد بھی ہیں, معلم بھی ہیں, مربی بھی ہیں, مجاہد بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں. میں کچھ نہیں ہوں, میں جو کچھ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات کی روشنی میں ان کا صدقہ ہوں. بس ان کے قدموں کی خاک ہوں, ان کے صحابہ کے قدموں کی خاک ہوں, اپنے اکابر کے نقش قدم پر ہوں. صحیح ہے. یہ ایک سوال ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ مدرس بھی تھے, سیاست بھی, تحریک ریشم رومال بھی چلائی, مجاہد بھی تھے. حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ, یہ مجاہد بھی تھے, مدرس بھی تھے, سیاستدان بھی تھے, صوفی بھی تھے, خدمت خلق بھی کر رہے تھے. تو وہ سارے کام میں کر رہا ہوں اپنی کوشش کے مطابق. بس اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیر صاحب ماشاءاللہ آپ کی پتنگ مسلسل ہواؤں میں ہے, تو آپ کو دیکھ کے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مستقبل میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہوں گے؟ ان کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پتنگ کو اپنے سہارے پر قائم و دائم رکھے. اور میں کسی خوش فہمی کا شکار بھی نہیں ہوتا ہوں اور مایوسی کا شکار بھی نہیں ہوتا ہوں, کیونکہ خوش فہمی انسان کو بدعمل بناتی ہے, مایوسی بے عمل بنا دیتی ہے. ہم اپنی جد و جہد کر رہے ہیں, ہمارا رب ہمیں جہاں پہنچا دے, جس ذمہ داری پہ کھڑا کر دے. ٹھیک ہے. ایک امت ایک صدا, یہ نعرہ شاہ جی نے کہاں سے لیا؟ دیکھیں جی, یہ 9/11 کے بعد سے میں نحن الامہ کا ویژن رکھتا ہوں, اور میں اپنے آفس میں باقاعدہ لکھ کے لگاتا ہوں, وی آر امہ, ہم امت ہیں. اور یہ ایک امت ایک صدا کا نعرہ فلوٹیلا سے ہم نے اٹھایا تھا. فلوٹیلا کے بعد کہ اس وقت 60% غیر مسلم تھے اور 40% مسلمان تھے. تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم لیڈنگ رول ادا کریں پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے, پوری دنیا کے اندر, جیسے ہم نے ماضی میں کیے ہیں. تو یہ ایک امت ایک صدا, پہلے یہ آواز لگی تھی فلوٹیلا میں, اس وقت ایک امت ایک آواز. تو میں نے اس کو وزن پر لا کر لا الہ الا اللہ, یہ ہمارا مقصد زندگی ہے, محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے. یہ میرا نعرہ نہیں ہے, یہ فاران کی چوٹی سے گونجنے والا نعرہ ہے, یہ دعوت و تبلیغ کا نعرہ ہے, یہ تعلیم و تعلم کا محور ہے, یہ خدمت خلق کی بنیاد ہے, یہ سیاست اسلامیہ کا اساس ہے, اور یہ ہماری اس تمام چیزوں کے اساس ہے. سب کچھ تو اسی کلمے کے اندر ہے, اور یہی کلمہ ہماری طاقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا مفتی ابو البابا شاہ منصور صاحب حضرت کے بھائی ہیں؟ ظاہر ہے بھائی ہیں, والد کو, ٹیچر کو بھائی سے کوئی انکار کر سکتا ہے, اور ہمارا قابل فخر بھائی ہے وہ. بڑے بھائی ہیں آپ ویسے کتنے بھائی ہیں؟ ہم ماشاءاللہ 6 بھائی ہیں. ٹھیک ہے. کون کے مشہور تو 2 ہیں آپ؟ بس باقی بھی ماشاءاللہ ہمارے مولانا ڈاکٹر اظہر شاہ صاحب PhD ڈاکٹر ہیں, وہ عالم بھی ہیں. حضرت مختار الدین شاہ صاحب کے محبوب خلفاء میں سے ہیں. وہ کراچی میں الحمد کالج کے پرنسپل ہیں, اور ساتھ میں ایک مسجد میں امامت خطابت بھی کرتے ہیں. اور مولانا انظر شاہ صاحب جو مجھ سے چھوٹے ہیں, وہ جو ہمارا حفاظ ایجوکیشن کا مرکز ہے مسجد قباء, اس کے امام بھی ہیں اور اس کے نائب محتمم بھی ہیں. بڑے بھائی انجینئر ہیں, گورنمنٹ آفیسر ہیں, اور تقریباً ابھی سال کے اندر ریٹائر ہونے والے ہیں. میٹالرجیکل انجینئر ہیں, ڈاؤ انجینئرنگ کالج سے انہوں نے پڑھا تھا. داؤد انجینئرنگ کالج سے, ڈاؤ تو میڈیکل یونیورسٹی ہے, داؤد انجینئرنگ کالج سے انہوں نے انجینئرنگ کی تھی. اور ایک بھائی ہمارے بزنس مین تھے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. چلے 6 بھائی ہیں. نہیں جی, جواب مل گیا آپ کو. شاہ صاحب سے یہ لازمی پوچھیں کہ انہوں نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا سے آتے ہی وزارت اطلاعات سے استعفیٰ کیوں دے دیا تھا؟ دیکھیں, معروضی حالات ایسے بن گئے تھے
کہ اس وقت بعض اوقات نا چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اس وقت چھوڑنا ضروری ہے. میں نے اپنے دوستوں سے اکابر علماء سے مشورہ کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کا استعفیٰ دے دیا اور ہمارے لیے مفید رہا. بالکل ٹھیک ہے. تو گلوبل سمود فلوٹیلا 2 جو جا رہا ہے اس حوالے سے آپ اس میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, کیا اپنا فارم بھرا ہے جی. اچھا, اور وہ کب جا رہا ہے, کہاں سے جا رہا ہے؟ اور اس پہلے تو اس کی تاریخ تھی 29 مارچ, لیکن آپ کو پتہ ہے مشرق وسطیٰ کے حالات تبدیل ہوئے تو اب وہ 12 اپریل پر تاریخ گئی اس کی. میں نے اپنا فارم بھرا ہے, فارم کا جواب بھی آ گیا ہے, لیکن اب کچھ ٹیکنیکل مسائل یہ ہیں کہ وہ بارسلونا میں کانفرنس ہو رہی ہے 10 تاریخ کو. تو ہمارے جو ساتھی جانا چاہتے ہیں ان کی ویزے کی ایشو بن گئے. آپ کو پتہ ہے آج 6 تاریخ ہو گئی, آج 5 ہے یا 6 ہے میرے خیال میں, 6 تاریخ ہو گئی ہے. ہاں 6 تاریخ ہو گئی ہے. تو 10 تاریخ کو بارسلونا میں اس کی پہلی جو ہے نا وہ میٹنگ ہو رہی ہے. تو دیکھیں اگر ہمارے ساتھیوں کو ویزے کے ایشو نہ ہوئے تو ہم اس میٹنگ میں انشاءاللہ شریک ہوں گے, پھر اس آگے کیا عمل ہوگا. لیکن اس بار زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ ترکی سے نکلے گا. اور رضا بھی گرفتار ہوں گے. پھر دیکھیں یہ تو ایک اسٹرگل ہے نا, یہ ایک اسٹرگل ہے کہ اس ایشو کو زندہ رکھنا ہے, مظلوموں کی آواز بن کر رہنا ہے, ان کا حامی بن کر رہنا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ مجاہد آدمی تھے, سیاست میں آنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جہاد کے ذریعے کشمیر آزاد کرا لیتے. دونوں کوششیں منع ہیں کیا؟ بالکل نہیں. میرے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے رسول اللہ علیہ وسلم مجاہد اعظم بھی تھے اور مدینے کے تخت کے حکمران بھی تھے. جمہوری سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے لوگوں کو, ہو سکتا ہے مجھے بھی اختلاف ہو. بالکل مناسب ہے. خیر سوالات بہت زیادہ ہیں. جزاکم اللہ خیر. سارے سوالات پوچھ رہے تھے, دوبارہ بھی تو کچھ پوچھ رہے ہیں نا. جزاکم اللہ خیر جی, بہت شکریہ. آپ حضرات کی رائے کیا ہے ساری گفتگو کے حوالے سے کمنٹ باکس کے اندر ضرور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.